احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے نیک کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. آمین ثم آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے اور بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے اور ہمارے اس چینل کی جانب سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور جہاں جہاں سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے رمضان المبارک آپ لوگ کے بہت اچھے جا رہے ہوں گے یقیناً. اور آپ سب کا جزاک اللہ کیا ہے، ماشاءاللہ سے آپ لوگ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس کو آپ بہت غور سے دیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، ہم جتنی چاہیں ہم اچھی سے اچھی باتیں ہم کر سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں اور آپ اس میں سے کچھ سیکھیں. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ بھی رمضان المبارک میں سیکھیں، ہم بھی سیکھیں، اور اسی طرح سے یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ انشاءاللہ تک جاری رہے گا چاندہ تک. ہمارے ساتھ اسکالرس ہوتے ہیں ہمارے جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں، اور وہ ماشاءاللہ سے خوبصورت گفتگو میں ہمیں بہت چیزیں سکھاتے ہیں. اور بس میں آپ کو کہوں گا خوش آمدید بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں اور باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کرتے ہیں. جی اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے. وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. چینل 5 اور پلے ٹی وی کی اسکرین دیکھنے والے تمام ہی حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم. اور ناظر محترم، ماشاءاللہ بلال بھائی نے بہت خوبصورت آغاز کیا. ایک خوبصورت ٹرانسمیشن ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنی ایک اور سحری 12ویں سحری اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور روزہ اختیار کرنے کی توفیق دی، ایک اور موقع دیا کہ ہم مناجات کریں، اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں. اور ناظر محترم، میرے نبی کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. آج انشاءاللہ ہم دعا کی فضیلت پر سیر حاصل گفتگو اپنے علماء کرام سے کریں گے، نعت خوانی اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے اور دیگر موضوعات پر بات کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں. اور الحمدللہ ہم دوسرے اشرے کی دوسری سحری کی جانب جا رہے ہیں. اور بہت تیزی سے رمضان مبارک ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نیکیاں کریں. آپ مجھے بتائیں آپ کی کیسی روٹین چل رہی ہے رمضان مبارک میں، کیسے جا رہے ہیں روزے آپ؟ بلال بھائی، روزے الحمدللہ اللہ کا شکر، بہت احسان ہے اللہ کا کہ نسبتاً پچھلے سال کے مقابلے میں اس بار گرمی کی بھی شدت اس طرح سے نہیں ہے. آلدو گرمی اب آنا شروع ہو گئی ہے کراچی میں، لیکن روزے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ. اور دیکھیں کیا کہتے ہیں، وہی میں آپ سے کہوں گا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے پورے مہینے ٹرانسمیشن کریں گے، لیکن الحمدللہ ہم دوسرے اشرے کا آغاز کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری سحری کا بھی آغاز کر چکے ہیں. تو کیوں نہ تیمور بھائی اپنے مہمانوں کا تعارف کروایا جائے، پھر انشاءاللہ مزید ہم ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. اور ہماری خوبصورت آواز میں اور خوبصورت طریقے سے ٹرانسمیشن کا آغاز کرایا حمزہ نقشبندی نے. السلام علیکم.
السلام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جزاک ٹرانسلیشن اللہ میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنیں ماشاء اللہ. جی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بہت پسند کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بہت شفقت کرتے ہیں, بہت پیار سے آپ ان کی گفتگو کو سنتے ہیں, سماعت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز حافظ ارشد رفیق صاحب موجود ہیں, ہمارے مذہبی اسکالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج شریف بخیر. الحمدللہ رب العالمین. کل ہم نے آپ کو مس کیا, آپ نہیں تھے. روزے صحیح گزار رہے ہیں جی آپ جی الحمدللہ. تکمیل قرآن کی کل محفل تھی اصل میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے اسکول میں جی 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 ماشاء اللہ. حافظ صاحب جب ہماری ٹرانسمیشن میں نہیں ہوتے ہمیں بہت کمی محسوس ہوتی جی ہے. جی شدت سے. آپ کو دل سے جزاک اللہ کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. جی اور بلال بھائی اس کے ساتھ ہمیں ایک اور نئے مہمان نے جوائن کیا ہے آج ہماری ٹرانسمیشن میں. بہت خوبصورت مہمان, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور انہیں ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. سید وقاص حسین شاہ نظام مصطفیٰ پہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. ختم نبوت کی جہاں جہاں محفلیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں, چاہے امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یو کے ہو, یہ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے, اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے. السلام علیکم سر. السلام. کیسے مزاج ہے آپ الحمدللہ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی, سیر حاصل گفتگو کریں گے آپ سے. لیکن بلال بھائی بالکل ہمارے پاس ایک اور مہمان ہے, چھوٹے سے مہمان ہیں, ہماری ٹرانسمیشن کی جان ہے وہ بھی, اور ان کا سیگمنٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے ناظرین, کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم بہت کچھ آپ لوگ کو سکھاتے ہیں اور بہت جو بچے معصوم جو ہوتے ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے, کیونکہ یہ سیگمنٹ کا نام ہے آج کی بات. اور جب آج کی بات ہوتی ہے اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ یقیناً آپ لوگ جو ہمیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ تک وہ بات پہنچتی ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس باتوں پہ عمل بھی کرتے ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اسی طرح برقرار رکھیں. ہمارے ساتھ ہے طائب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیں رمضان المبارک کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ رمضان المبارک تو بہت جلدی جا رہا ہے. سوچا تو تھا کہ ابھی اتنے سارے کام ہیں رمضان میں, لیکن اتنی جلدی جا رہا ہے بس پتہ ہی نہیں لگ رہا. ماشاء اللہ. لیکن یہ رمضان آپ کا سب سے اچھا جا رہا ہوگا. یہ رمضان سب سے اچھا جا رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کو اتنا اچھا فیڈ بیک اسکرین پہ مل رہا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے انشاءاللہ. پھر ہم آپ کی جان ہی پائیں گے. ناظرین ابھی ہم جائیں گے, اپنی چھوٹی سی بہن اور بھائی بھی ہمارے ساتھ, ان کا تعارف کروائیں گے اور وہیں سے پھر نعت بھی لیں گے. بہت خوبصورت نعت خواں ہمارے ساتھ دو موجود ہیں. عریج فاطمہ صاحبہ موجود ہیں نعت خواں, اور مکرم حسین صاحب موجود ہیں. ہم دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائک لے لیں, کوئی ایک مائک لے لیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی ہیں آپ بیٹا؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں. تو بلال بھائی اگر آپ اجازت جی دیں بالکل تو انہی سے ہم بسم انہی اللہ سے کرواتے ہیں. جی چلیں عریج فاطمہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اور ناظرین ہم بڑوں کو تو نعت شریف پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ, وہ بہت اچھی پڑھتے ہیں, لیکن جب یہ چھوٹے ننھے ستارے پڑھتے ہیں نا تو دل یقیناً بہت خوش ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ سے ان کا جذبے کو میں ہمیشہ سے سلام دیتا ہوں, کیونکہ اس عمر میں جو ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے نا تو جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کی کیا ہی بات ہے. اور ناظرین اب ہم آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ کا. وہ سیگمنٹ کا نام ہے آج کا موضوع, اور آج کا موضوع جو ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے, کیونکہ ہم بہت سارے ناظرین, ایون میں اپنی بھی بات کروں گا کہ ہمارا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا ہم اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوتے. ناظرین ہم جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی فلاں بندہ کہتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ چلے جائیں, آپ کا یہ کام ہو جائے گا, آپ اس کو کہہ دیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا, اور ہم بندوں سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے کام کروا لیں, ہم ان سے کام کروا لیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے, لیکن ناظرین ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہم کیوں نہ ان سے بات کریں, ہم کیوں نہ ان سے التجا کریں کہ اللہ میاں ہمارا یہ کام کریں. اور اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, میں دینے والوں میں سے ہوں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعا. ناظرین ہم دعا کی فضیلت پہ انشاءاللہ بات کریں گے, اور حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم چاہیں گے حافظ صاحب کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت, ہم اس پہ بات کریں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے دعا کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ کہہ دو کہ میں کیا ہوں ان سے قریب ہوں, اور ان کی پکار کو کیا کرتا ہوں, ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جی. اور وہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں, انہیں سنتا ہوں. مفہوم عرض کر رہا ہوں. جی. المقصود یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے, ترمذی شریف کی بھی واضح حدیث موجود ہے کہ الدعاء مغز العبادہ, دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. اچھا ہمارے یہاں دعا کو عبادت کنسیڈر نہیں کرتے لوگ, دعا کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی اس کے لیے عبادات کر لیا, نماز پڑھ لی, اس کے بعد ہم اب دعا کریں گے. بالکل. تو دعا خود میں ایک عبادت ہے. جی. اور دعا اگر
بندہ کوئی دعا اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں بالکل کہ میرا بندہ مجھ سے طلب نہیں کرتا، مجھ سے مانگتا نہیں۔ بالکل۔ اسی طرح سے بعض لوگ بے یقینی جی کے دور میں رہتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دعا کے 3 درجات بتائے گئے ہیں کتابوں میں۔ ایک تو وہ ہے کہ ایک دعا قبول ہو جاتی ہے، ہمیں اس کا ثمر مل جاتا ہے۔ بالکل ایک دعا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتا جی پر اللہ پاک اس دعا کے ذریعے جو آسمان سے ہم پر بلائیں نازل ہونی تھی اس کے بیچ میں ڈھال بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جاتے جاتے کوئی حادثہ ہونا تھا، بچ گئے بال بال۔ تو دعا اصل میں ڈھال کے مانند اس عذاب، اس مصیبت کے بیچ اور ہمارے بیچ آ جاتا ہے۔ تیسرا درجہ جو دعا کا بتایا گیا کہ دعا وہ ہے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بظاہر۔ فرمایا کل بروز قیامت جب بندہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور رب تعالیٰ اسے انعام و اکرام فرمائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ عمل نہیں کیا، یہ عمل تو میں نے ادا نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یاد کر تو نے فلاں وقت میں فلاں دعا کی تھی، تو تیری دعا میں نے اس وقت قبول نہیں کی لیکن آخرت میں اسے سنبھال کر رکھ دیا، آج یہ اجر میرا بندہ یہ لے۔ اور بندہ یہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور آج میں اس اجر سے مستفید ہوتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا تھا، اللہ نے اپنے کرم سے اس کے لیے ایک سیب کا درخت اگا دیا اور اس کے ساتھ ایک پانی کی چشمہ گزار دیا۔ جب اسے پیاس لگتی وہ پانی پی لیتا، بھوک لگتی سیب کھا لیتا۔ اور یوں جب اللہ کے بارگاہ میں وہ حاضر ہوا، مختصر عرض کر رہا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ نے کہا اے میرے بندے جا میں نے تجھے اپنے رحمت سے بخش دیا۔ اس کے دل میں یہ خیال گزرا، اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے خیال سے واقف ہے، دعا تو ہم نے سوچ لیا ہے نا دل میں، اس سے بھی واقف ہے کیونکہ شہرک سے قریب جو ہوا، جو مجھ سے پکارو میں دینے والا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی اس بات کو سمجھتے ہوئے کہا اے میرے فرشتوں اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا، میرا مقرب بندہ ہے۔ بات بہت خوبصورت ہے، کہا کہ اس کو جہنم کے قریب سے گھما کے لے آؤ۔ تو فرشتے لے چلے جہنم کی جانب، تو وہ جب جہنم ابھی بہت دور تھا اسے پیاس محسوس ہوئی، اس نے کہا اللہ تش مجھے پیاس ہے۔ قریب سے ایک فرشتہ پیالہ لے کر گزر رہا تھا، اس نے کہا بھائی یہ پانی دے دو۔ کہا یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں کچھ دو تو لو۔ کہا کیا؟ کہا اس شخص نے کم و بیش فرماتے ہیں کہ 30 سال عبادت کی تھی، تو کہا ایک پیالے پانی کے بدلے 10 سال کی عبادت چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ پیاس کا عالم یہ تھا کہ اس نے اٹھایا اور پی لیا۔ ابھی آگے چلا اور آگے پھر یہی کیفیت طاری ہوئی، اللہ تش مجھے پیاس ہے۔ ایک فرشتہ معمول کے مطابق گزرا اور کہا بھائی دنیا ایسے نہیں ملے گا، ایک پیالے پانی کے بدلے 10 سال کی عبادت، اور یہ شخص دوسرا پیالہ بھی پی لیتا ہے۔ ابھی جہنم بہت دور ہے اور اسی طرح سے تیسرا پیالہ بھی پی لیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میرے بندے کو لے آؤ۔ اب یہ تھر تھر کانپتے ہوئے اللہ کے پاس کہ اب کیا بنے گا، 30 سال کی عبادت تھی اور 3 پیالے پانی کے بدلے میں اس کو بیچ آیا، جو اللہ نے میرے لیے چشمہ بہایا تھا، جب بھوک لگتی تھی تو سیب کا درخت، اور اس پانی کا حساب کیسے دوں گا؟ المقصود یہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ تھر تھراتے ہوئے اب یہ سوچ رہا تھا کہ اب ایسا نہ ہو کہ میرے لیے کہا جائے کہ بھائی عبادت تو ختم ہو گئی، اسے سورج جہنم لے جاؤ۔ اس کے لیے حکم یہ ہوا کہ اے میرے بندے جا میں نے تجھے اپنے رحمت سے بخش دیا۔ فرمایا جو دعا ہے، دعا جو ہے وہ رحمت رب ذوالجلال کا ذریعہ ہے۔ یہ جو رحمت ہے نا، اعمال کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہیں بلال صاحب، تیمور صاحب، اعمال کی بنیاد پر نہیں یہ چیزیں، فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ سے ہر پل اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اور رحمت ہم پر کیسے آئے گی؟ اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے گڑگڑانا ہوگا، اللہ سے ان ساعتوں میں مانگنا ہوگا جن ساعتوں کو اللہ کی قربت ہم محسوس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں جو ہے نا کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمتیں ہم پر فرمائے، آمین سم آمین۔ اور تیمور بھائی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں، جی وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹرانسمیشن نے پہلی دفعہ ہمیں جوائن کیا ہے۔ وقاص صاحب ماشاءاللہ آپ انٹرنیشنل بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ دین اسلام کو آپ نے دنیا کی نظر سے کیسے دیکھا؟ جب آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر کس طرح سے آپ نے دیکھا، کس طرح سے اسلام پر کام ہو رہا ہے اور نظام مصطفیٰ پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے خاص طور پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات واہ میں واہ، تو ہم تیرے کیا ہیں، بات ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح لوح و تیرے، قلم واہ تیرے واہ ہیں۔ واہ۔ ہائے سبحان اللہ۔ پورے دنیا میں اگر میں دیکھا جاؤں تو یہ ملک ہمارا جو وطن بنا، جی جی، دو قومی نظریے کے بے تھرو، شک بالکل، ایک مدینہ شریف اور دوسری بات پھر یہ جو ہمارا ملک بنا جس میں 20 لاکھ لوگوں نے جانوں قربانیاں کا دی، نذرانہ پیش۔ جس میں ماں بہنوں نے بے شک۔ کنویں کے اندر جو ہے وہ چھلانگ مار کے اپنی بالکل، عزتیں بھی ایسے ہی، بچائی اور اپنی جانیں بھی دی۔ ایسے ہی ایسے ہی ہے، مگر انفارچونیٹلی جو حال اور احوال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ بے اکبر۔ شک۔ یہ اس کاز کے لیے بنا تھا کہ جہاں پر ہم آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ یہاں پر نافذ عمل ہوتا، واہ واہ، سبحان۔ جو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ شریعت نافذ کرنی ہے، ورنہ فرض عین ہو جاتا ہے، اور فرض عین کا چھوٹنا یہ گناہ ہے کبیرہ میں۔ اگر کوئی نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش نہ کرے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا پیر ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، ہاں، کوئی زاہد ہو، کوئی عابد ہو، کوئی بہت بڑا پرہیزگار اور صوفی ہو، واہ واہ، مگر پورا اسلام جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کے اوپر اسٹینڈ کرتا ہے۔ آپ فتح مکہ دیکھ لیں، آپ غزوات دیکھ لیں، ساری چیزیں دیکھ لیں، تو پھر اللہ کی حاکمیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ جب تخت پہ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ، تو یہ ساری پرابلمز ہی جو ہمارے ملک کے اندر آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ سلوشن ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہم بے باک ہوتے جا رہے ہیں، ہم باغی ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم باغی اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ، آج ہمارے نوجوان اچھے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ اچھے ہیں، میں عموماً ایک غالب اکثریت ہے جو میں اس دنیا میں یہاں سے لے کے میں امریکہ تک دیکھ رہا ہوں کہ بس ہاؤ ٹو ارن، پیسے کیسے کمانے ہیں، بس کوئی بھی ذریعہ ہو پیسے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا داری حلال میں کیا لگ ہے، بس چکے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کوئی خوف خدا نہیں، کچھ اللہ رسول کی حیا نہیں، اور آپ یہاں پر حضرت حق بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب غلط دیکھو تو طاقتور ہو تو طاقت سے روکو، اگر زبان ہے تو زبان سے بولو، آخری درجہ ہے کہ دل میں، مگر دل میں ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم کھانا بھی تو ہم منہ سے مانگ لیتے ہیں نا، واہ 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 ہم واہ، مطلب سارا کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا، تو اسی موقع پہ ہمیں دل میں برا مقصد ہے کہ ہم کیوں مانیں؟ ایمان کا آخری درجہ ہے وہ بالکل اس کے لیے ہے جو آئی سی یو میں ہو، جو وینٹیلیٹر میں ہو، جو بالکل ہی بیمار ہو، مگر ہم اپنے لیے بول سکتے ہیں۔ اگر میرا کوئی چیک باؤنس کرتا ہے 20 لاکھ 30 لاکھ تو میں بولتا ہوں نا، بالکل بالکل تو آواز پھر اٹھاتا ہے میں انسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے اور ختم نبوت کے مشن کے لیے واہ کیوں واہ واہ آواز نہ واہ بلند؟ واہ، سورت تو ماشاء پورا جو دین کا بیس ہے وہ ختم نبوت ختم نبوت ہے، اور ناموس رسالت صلی اللہ واہ علیہ واہ وسلم، واہ، جو اس ٹرمینالوجی کو سمجھ گیا، واہ ابو واہ بکر واہ، صدیق سے زیادہ عقل مند کوئی اس نہیں، کائنات میں کوئی نہیں، حافظ صاحب کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بعد نہیں۔ رسول اول الخل ابو بکر بے صدیق شک، رضی بے اللہ شک، تعالیٰ عنہ، بے شک، کہتے ہیں کہ صوفی سب سے بڑے، میں نے بولا صوفی بہت اچھی بات ہے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر جنگ امامہ کس نے کیا؟ آہا، واہ 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 جنگ واہ، امامہ میں ادھر واہ واہ واہ، ختم نبوت کا منکر مسلمہ کذاب ہے، مسلمہ کذاب، ادھر جو ہے وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور سے پردہ فرمایا بے ہے، شک، واہ عمر واہ واہ، فاروق کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق یا من المؤمنین اب یہ نہ چھیڑیں، ہاں، ابو بکر صدیق جلال میں آ جاتے ہیں، جبکہ بعد رسول اول الخلق سب سے نرم دل انسان ہے حضور کے ہاں، ہاں، بعد، بے شک، مگر بے جلال شک۔ میں آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر کو کیا بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اے عمر تیری ماں روے۔ یہ واہ، بات واہ، آسان واہ، نہیں ہے، واہ، یہ ختم نبوت کا مشن یہ آسان نہیں ہے، اس میں قائد محترم شاہ نورانی علیہ رحمہ، آہا، واہ عبد واہ الستار خان واہ، نیازی، بے شک بے شک، یہ بے پورے شک، اکابرین کی ہمارے اس میں جانیں ہیں، اس میں کوششیں، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مفتی محمود ثناء اللہ مفتی محمود امرتسری، صاحب ہیں اور عطا اللہ شاہ اکابرین ہیں۔ بخاری جی، جی، صاحب، کیا بالکل۔ نام لیتے چلے جائیں آپ مقصد حضرت، ہے کہ پوری قسمیں جو واہ، بھی واہ، واہ۔ نظام مصطفیٰ اور ختم نبوت کے لیے کام کیا حضرت اللہ نے اس کو عروج دیا ہے۔ واہ واہ میں واہ، آج آپ کے کیا بات ہے، چینل کیا 5 کے توسط سے میں ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی پیسہ نہیں ہوتا، بے شک، نہیں میں نے نہیں، تو ایسا بڑے پیسے کمائے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے پیسہ کامیابی نہیں ہے، انسان سمجھ جائے کہ اس کا کام اس دنیا میں کیا ہے۔ واہ واہ ہمارے واہ، پاس وقت بہت بچ گیا ہے، بہت وقت اب نہیں ہے، اب ہم قبر ہمیں روزانہ بلا رہی ہے، بالکل، آ واہ جاؤ واہ واہ، آ جاؤ، بس آج کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے یہ میری آخری بات ہو، بالکل ایسے ایسا اگر ہی ہے، بات حق کے کر، اگر میں حسین کی اولاد ہوں، آہا، مجھے واہ آگے واہ، سید لگتا ہے، کیا میں بات، آگے رسول ہوں، واہ۔ تو جب حسین تھے اور سامنے یزید ملعون تھا، وہ بدبخت، وہ حافظ بھی تھا، اور کس کا بیٹا تھا یہ آپ کو پتا ہے، جی جی جی، مگر بات یہی ہوتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کربلا کے کے بعد، بعد، بالکل مگر صحیح ہے، اس ظالم کے خلاف
हुसैन इब्ने अली झुके नहीं, हाँ, हाँ, बिके नहीं, सब कुछ दे दिया। अली असगर भी दे दिया, हजरत अब्बास भी दे दिया, अली अकबर भी दे दिया, सब पूरी कुछ अहले दे दिया। बैत कट गई। पूरा अहले बैत दे दिया, मगर किस लिए? इस इस्लाम के लिए। आज हम बुज़दिल बन के चुप होते हैं, हम बात नहीं करते। वाह वाह मैं चैनल पे गया इससे पहले आपके, उससे पहले भी कहते हैं ये, मैंने कहा क्यों नहीं बात, बिल्कुल। फिर मैंने बात की अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो खुश हुए, कहने लगे अच्छा ये बात की, मैं बोला तो और क्या, तो मैंने बात करनी थी। तो ये मुदल्लल एक गुफ्तगू है कि हमारी सारी जिंदगी का जो मकसूद है वो निज़ाम मुस्तफा, खत्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बात है, क्या तहफ़्फ़ुज़ बात और है। दिलेर होके करना है, बिल्कुल। क्योंकि दीन की तर्जुमानी बुज़दिल बंदे का काम नहीं नहीं है, सवाल ही दीन पैदा की नहीं होता। तर्जुमानी फारूक आजम करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल दीन की ऐसा ही है। तर्जुमानी मौला शेर खुदा करेंगे, वैसे ही है, अबू ऐसा ही, बकर ऐसा ही। सिद्दीक करेंगे, उस्मान गनी करेंगे, अबू दुजाना जैसे शेर करेंगे, वाह, वाह, खालिद वाह, बिन वाह। वलीद, नूर अहमद जंगी, तारिक बिन जियाद, मतलब एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री मोहम्मद बिन तारीख है। कासिम। वाह 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 वाह। तो बस ये है सुभान जवाब। अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाक मुदल्लिल अल्लाह। गुफ्तगू की है बहुत वक़ार से। बिल्कुल माशाल्लाह, कुछ है इनके बारे में, क्योंकि सर माशाल्लाह अल्फाज खत्म हो गए माशाल्लाह। मेरे ख्याल से हमें झंझोड़ने के लिए ये गुफ्तगू काफी है। बेशक बेशक बेशक, जज़ाक अल्लाह। जी जी तो कुछ हमारे और साथ सवाल है तो मैं चाह रहा हूँ, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, हम मेरा इसी तो को दिल ही आगे नहीं चाह रहा जी। हजरत बिल्कुल आप उनके माशाल्लाह पास बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। मैंने देखा आप दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और आपके जो सीने पे एक निशान पाकिस्तान, मुझे बहुत मोहब्बत क्या है इस बात है। निशान से, इस झंडे से बड़ी मोहब्बत है। माशाल्लाह। ये क्या वजह है कि ये हमेशा आपके सीने पे नजर आता है? ये वजह ये है कि देखें मुल्क हमारा है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल और आज नहीं तो कोशिश जारी, इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाल्लाह यहाँ पर आएगा। इंशाल्लाह। आप ये देखेगा, देखें कुरान, ये सूरह मायदा पढ़ रहा हूँ, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु वाह, वाह, फउलाइकुमुल फासिकून, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइकुमुज़ ज़ालिमून, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइकुम काफिरून। वाह वाह वाह। ये जो आयत में पढ़ रहा हूँ इसकी मैं आपको बता दूं, वही तो काफिर हैं, वही तो जालिम हैं, वही तो मुशरिक और गद्दार और बागी हैं, वाह, जो नबी वाह। अलैहिस्सलाम की शरीयत और अल्लाह की जो हाकिमियत है वो नाफिज अमल नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल। बड़ा हसास मामला है। आज हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे अगर निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए। आज मुझे किसी इमाम का जो है ना ये नहीं होगा उसकी सैलरी 18,000 रुपए, फिर इमाम इंशाल्लाह लैंड क्रूजर पे आएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज आप सैलरी का इस चैनल के तवस्सुस से आप ऐलान करें कि जो हाफिज कुरान है उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए। मैं देखता हूं घर पे सारे हाफिज कुरान होंगे। मैं आपको सही बात कर रहा हूं, बिल्कुल। मैं किसी की वो नहीं कर रहा। आप अगर यहाँ पे MBA ICM में चार्टर्ड अकाउंटेंट SSCA फलाना ये फलाना और हाफिज कुरान आलिम दीन, कोई उनकी वैल्यूज नहीं है। ये हाफिज कुरान बैठे हुए क्यों नहीं है यहाँ पर? हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब ये नादखा हजरात है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनको लिफाफे यार आपने इस लाइन पे लगाया है। बिल्कुल। अगर आप उनको हुजूर से आप इतने इश्क करते हैं तो आप उनकी वैसी खिदमत कर देते तो वो इंशाल्लाह। मगर ये सारी चीजें तो हमें दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकिन काम हजरत करना हमें पड़ेगा। एक मैसेज जी, और जी, देना पड़ेगा कि इस काम के लिए हमें हुकूमत को झंझोड़ना पड़ेगा। ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल खड़ा हो जाता है, फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उस पे भी आप बात करें, वो नहीं होना चाहिए। देखिए हुकूमत की पहले हम अपनी तो इस्लाह कर लें। हम किस तरफ जा रहे हैं? रमजान के अशरे चल रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है। हाँ हाँ तुमने 900 करोड़ रुपया करके मैच कराया, वहीं पर इसी चौरंगी के बाहर 10 साल की बच्ची वो कपड़े लगा रही है। अल्लाह है आप मुझे बताइए, ये शॉपिंग का एक समय है, बाहर जाइए शॉपिंग का समय। मुझे बताइए नबी साहब ने फरमाया कि अगर हजरत केले भी लेकर आए या कुछ भी लेकर आए तो छुपा के लेकर आए। ऐसा नहीं हो कोई मसाकीन हो, कोई गरीब हो, कोई ये नहीं नहीं, होना उसके चाहिए। दिल पे बात है। एहतराम रमजान कुल्लु लाज़िम है। मुनल जी, जी, यतीम। जी, बिल्कुल सही पूरी है। बस में आखिरी बात ये जी, जी, जी। मैं करूंगा। जी, जी, पहले जी। अल्लाह ने हकूक इबाद रखे हैं, बेशक क्या बेशक, पहले क्या बात बबिल है। वालिदैन एहसाना, उसके बाद फिर ये और बोला इसकी तो माफी भी नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर बोला वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और ये सारे हकूक अल्लाह ने अपने रखे हैं आखिरी में, पहले ये। और हमारे यहाँ इतनी दिल आजारी, गीबत, अल्लाह बदतमीज़ियाँ, अल्लाह हमारे नौजवान बेबाक होते जा रही है। होटल साहब क्या आप अल्लाह जातेंगे, डब्बू अल्लाह पट्टी। मैं तो रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ। माशरे की क्योंकि तल्ख ना आप हकीकत है। स्क्रिप्टेड है, नामे स्क्रिप्टेड माशरे होना, की ये तल्ख हाफिज साहब। हकीकत है, सही बात तो है। बात ये है कि हमें झिझोड़ना पड़ेगा। क्या मुझे बताइए कि साद बिन माज ने इसने शहादत दी अपनी, वाह, जो वाह। नबी अलैहिस्सलाम ने हाँ। कंधे मुबारक पे लाकर 70,000 फरिश्तों के नमाज़े जनाजा, और अल्लाह मुस्कुरा रहा है इसलिए दी कि हम यहाँ पर मैच खेलें, हम तमाशा लगाएं यहाँ पर शॉपिंग सेंटर। कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। इनको ताकत से रोकना पड़ेगा। उलमा इकराम को चाहिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आइए मैदान में, फजाइल भी बताएं, अच्छी बात है, 40 साल से मैं देख रहा हूं, मगर निज़ाम मुस्तफ़ा बताएं और इसकी हकीकत बताएं कि उम्मत किस तरफ जा रही है, किस तरफ आना पड़ेगा। ये मेरा जवाब है। जी बहुत सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और इस खूबसूरत
گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے ننھے ستاروں کی طرف اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے اور ہیں. مکرم حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مکرم حسین صاحب نعت رسول مقبول پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا آمین، فرمائے. اللہم آپ کا آمین، اللہم سننا ہمارا سننا، آپ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین بریک سے پہلے ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی. بہت خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ تھے جس میں ہم نے موضوع پہ بھی بات کی اور پھر ہم اور بھی آج انشاءاللہ مزید گفتگو بھی کریں گے. تو تیمور بھائی کیوں نہ ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ جی جی بسم اللہ. حمزہ نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل. چلیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا اللہم فرمائے. آمین. اور ناظرین یہ رحمتوں برکتوں کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شامدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے ہماری ایک خوبصورت گفتگو چل رہی تھی ماشاءاللہ سے ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم ناظرین اس سیگمنٹ کی طرف کہ جس کا نام ہے آج کی بات. اور آج کی بات کے سیگمنٹ کو ہمیشہ سے آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اسپیشلی بچوں کو بہت موٹیویشن ملتی ہے. تو ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں طائب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ٹرانسمیشن میں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے. تو طائب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب اور چلیں. کرتے ہیں آج کی بات. جی تو آپ سب کو پتا ہوگا روز ایک نئی کی ہوتی ہے اور وہ کچھ ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے. جی جی بالکل. تو روز کی طرح آج بھی ایک شعر سے آغاز کروں گا کہ جو کام کرے ہر وقت پر، جو ہر کام کرے وقت پر، اسے ملے آرام شام و سحر پر. اچھا کیا بات ہے. تو اس سے آپ لوگ کا اندازہ ہو گیا ہوگا. اگر نہیں ہوا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں جی کہ بالکل. آج کے جو کی ہے وہ ہے ٹائم پنکچویلٹی اور ٹائم مینجمنٹ. کیا بات ہے. بالکل. کیونکہ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ تیمور بھائی طائب جب بھی کوئی بات کرتا اس سے پہلے وہ اس کا ایک شعر بیان کر دیتا ہے. کیا بات ہے. تازہ تازہ آپ شعر لوگ کو رکھتے ہیں ہنٹ مل جائے ماشاءاللہ. نا. بالکل بالکل. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو ہماری جنریشن ہے تو ان میں لیزی پن بہت آ گیا. مطلب وہ لیزی بہت ہو گئے. ان کو کوئی بھی کام دیا جاتا ہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہو یا کوئی اور کام ہو، اسکول کا ہوم ورک ہو یا کچھ بھی ہو، وہ ہمیشہ ڈیڈ لائن کے بعد ہی ہوا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اپنے دوستوں میں دیکھا ہے، میں نے اور سے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. جی تو یہ ہے کہ اگر ہم وہ کام بھی وقت پر کریں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں گے ہمارے، اور آپ کو ایک فری ٹائم بھی مل جائے گا جس میں آپ کھیل سکتے ہو. اور اس کے علاوہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ وقت کی پابندی کریں. کیونکہ ہمارے دین میں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ 5 وقت کی نمازیں ان کا ایک مقررہ وقت دے دیا گیا ہے کہ عصر کی نماز اپنے وقت ہوگی، مغرب کی نماز اپنے وقت ہوگی، کوئی نماز آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے علاوہ بھی رمضان ہے تو رمضان میں تراویح ہوتی ہیں. تو تراویح میں یہ ہوتا ہے کہ تراویح عشاء کے بعد ہی ہوگی، نہ عشاء سے پہلے ہو سکتی ہے، نہ عشاء کے مغرب کے بعد ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو دیکھ کے چلیں گے نا، ٹائم کو مینیج کر کے چلیں گے اور ہر کام کا ایک اپنا مقررہ وقت بنا لیں گے، اپنی ایک ڈیلی روٹین سیٹ کر لیں گے، تو اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے جو سارے کام ہیں وہ ہو جائیں گے دین کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوں گی. اور کامیابی ایسے حاصل ہوں گی کہ اب اگر ہمارے سارے کام ہو جائیں گے نا تو آپ کو ایک فری ٹائم بھی مل جائے گا جس میں بچے کھیل سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ منع کرتے ہیں بچوں کو کھیلنے سے، وہ بولتے ہیں بس کام ہی کرتے رہو. لیکن میں ایسا نہیں بولتا. میں بولتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ کھیلو. ہر چیز کا ایک اپنا وقت بناؤ. کام کے وقت کام، ایجوکیشن کے وقت ایجوکیشن، اور کھیل کے وقت کھیل. اپنا ایک ٹائم بنا لیں. اب جیسے آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ اس میں کھیلیں. اور ایک لائن ضرور ایڈ کروں گا کہ عزت، اعتبار اور وقت ایک ایسے جاہل پرندے ہیں جو کبھی اڑ جاتے ہیں تو واپس کبھی نہیں آتے. واہ 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 واہ. تو ان چیزوں کا بس ہمیں خیال رکھنا ہے کیونکہ اسی سے ہی کامیابی ہوگی. اور اگر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں آج، اگر ہم نے ایک وقت پہ
वक्त की पाबंदी की होगी, नमाज को लेके चले होंगे, सारी चीज़ें लेके चले होंगे और दुआएं की होंगी अपने लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के, तो आज हम इस मकाम पे हैं, वरना नहीं हो सकते थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वक्त की पाबंदी जो है वो हमें दीन भी सिखाता है, और जैसे हज है तो हज का भी एक मुकर्ररा वक्त है, वो हज एक 12 महीनों में से किसी एक महीने में ही होगा, उसके अलावा हज हो ही नहीं सकता। और ज़कात की बात है तो ज़कात वैसे हम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कहा जाता है कि ज़्यादातर ज़कात ना हमें रमज़ान में देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की नेकी का सवाब जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप ज़कात देंगे तो उसकी नेकी का सवाब भी बढ़ जाएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि रमज़ान आ गया है तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, और उसके अलावा हमें बाद जमात नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक का 27 होता है। अगर हम जमात के बिना नमाज पढ़ेंगे तो हमें एक नेकी मिलेगी, और अगर हम जमात के साथ पढ़ेंगे तो हमें 27 नेकियां मिलेंगी। तो एक का 27 होता है। तो हमें चाहिए बस कि वक्त की पाबंदी करके चलें। सारे हमने वक्त की पाबंदी की है तो ही हम यहाँ मौजूद हैं। और जो आने वाली जनरेशन है और ये जनरेशन को मैसेज दूंगा कि वक्त की पाबंदी लेकर चलेंगे तो ही कुछ हो सकता है, तो ही लाइफ बेटर हो सकती है। तो ही आप कोई काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या इन्फ्लुएंसर लाइफ को लेके चलना चाह रहे हैं, तो उसी में ही आपको कामयाबी हासिल होगी अगर टाइम मैनेज करके चलेंगे। आपका हर एक चीज़ का अपना खुद का एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पे ये होगा, उस टाइम पे ये होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, एक दफ़ा वापस बोलता हूँ कि जो आजकल की जनरेशन है बहुत लेज़ी है, बहुत लेज़ी। उनको कोई काम दिया जाता है वो बोलते हैं 10 मिनट में हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, पहले हो जाएगा। तो ये बहुत से एक्सक्यूजेस करते हैं। तो जाते जाते बस एक लाइन बोलूँगा कि दिस इज़ द की टू मैनेज द टाइम, सो वी कैन सी एवरी वैल्यूएबल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ताइब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। और आज का सेगमेंट काफ़ी अच्छा था, एंड आई एम श्योर नाज़रीन कि आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ताइब का जो शॉर्ट सा मैसेज था वो ये था कि जिसने वक्त की कदर की वही एक कामयाब इंसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब ताइब ने कहा कि आप सब ने वक्त की कदर की, उसी की वजह से हम यहाँ हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने एक और मेहमान की जानिब। जैसे कि वो आपको पता है, जब तक हमारी ट्रांसमिशन में वो नहीं होती, ट्रांसमिशन में एक कमी सी महसूस हमें हो रही होती है, और हमारी आंखें, तैमूर भाई की आंखें ढूंढ रही होती हैं कि वो किधर हैं और कब वो आएंगे हमारी ट्रांसमिशन में और अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारी ट्रांसमिशन को महकाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ तैयबा की, सॉरी ताइबा की। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा तैयबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह से। होता ये है कि आप दोनों के नाम इतने मैच होते हैं ना, और अक्सर जब भी ये सेगमेंट का हम आगाज करते हैं आप दोनों एक साथ होते हैं। चले, कैसी आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और आज इंशाल्लाह आप एक सेगमेंट का भी आगाज करने जा रही हैं, जिसका नाज़रीन मैंने कुछ दिन पहले आपसे जिक्र किया था कि वो सेगमेंट जो होगा वो नात का होगा माशाल्लाह से। और हमारे जितने भी नात खा आएंगे उनका सेगमेंट ये करेंगी। तो अब मुझे बताएं सेगमेंट पर थोड़ी सी हम बात कर लें। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आप आगाज़ लेंगे उस सेगमेंट का, और क्या आपने सोचा हुआ है, क्या चीज़ें हैं कि किस तरह की एक्सपेक्ट कर रही हैं कि नात पढ़ने के लिए हमारे पास सब आएंगे? जी बिलाल, हमारे पास ये सेगमेंट का नाम है चमकते सितारे। माशाल्लाह। इसमें हम सिर्फ नात नहीं, यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो आएंगे वो सूफी कलाम भी पढ़ेंगे, वो मनाक़िबात भी पेश करेंगे, वो इस्तग़ासा कलाम भी पेश करेंगे। तो हम उनको यहाँ पे हमारे जो बनो यूथ की आवाज़ है उसका ये खासा है, जब से अब तक 6 साल से अब तक का जो ये खासा बना आ रहा है कि हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि वो आए, अपना लोहा मनवाएं, चाहे उसमें नातखानी हो, चाहे उसमें स्पीचेस हो, चाहे उसमें आज की बात हो, चाहे उसमें कोई भी सिक्योरिटी के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करेंगे एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा चमकते सितारे। मुझे बताएं सबसे पहले इस सेगमेंट का नाम किसने रखा है चमकते सितारे? चमकते सितारे ये नाम रखा गया है हमारे प्रोड्यूसर भी हैं चैनल के, और उनका नाम है सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने। और ये मैं बता रही हूँ कि उनकी सोच देखें कि वो जैसा खुद है माशाल्लाह, उन्होंने नाम भी इसी तरीके से चुन के रखा है चमकते सितारे। खूबसूरत नाम ही सेगमेंट का नाम है, क्योंकि इसमें बच्चे भी हैं और बच्चे हमेशा चमकते रहते हैं बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमारे मिसाल हमारे बराबर है। बिल्कुल माशाल्लाह चमकते रहते हैं, और ये डे बाय डे चमकते और जा और चमकते, और माशाल्लाह इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए माशाल्लाह कितना ऊपर चला गया। और बिलाल भाई, लोग कहते हैं बनो यूथ की आवाज ने क्या किया है, मैं कहता हूं बनो यूथ की आवाज ने ये किया है माशाल्लाह। बनो यूथ की आवाज ने आज एक सेगमेंट दिया है माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। थोड़े दिनों पहले भी बोला था, ये जो ग्रूमिंग है और ये जो कॉन्फिडेंस है ये माँ बाप की दुआओं की वजह से।
اور آئی ایم شیور آپ کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. آئی ایم شیور روز دیکھتے ہم ہو تو. بالکل ماشاء اللہ. تو کیوں نہ ہم آپ کے سیگمنٹ کا ہی آغاز کریں, اور آپ تو پھر ہمیں آج کون نعتیات شامل کر رہے ہیں ٹرانسمیشن میں؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں 2 بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو بہت ننھے سے شہزادے اور ایک درمیانی عمر کے بچے. میں ان کو بولوں گی سید مصباح الحق صاحب سے میں گزارش کروں گی بیٹا. جی بسم اللہ. بسم اللہ کیجیے بیٹا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین ایک بار پھر سے ہم اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے موضوع, آج کا موضوع. اور ہم اس پہ پہلے گفتگو کر چکے ہیں, اور جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا دعا. اور حافظ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ ہمیں کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وہ دینے والا ہے اور وہ بے شک ہمیں دے گا. اور اب ہم اس موضوع میں حافظ صاحب ایک سوال ایڈ کر رہے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دعا مانگتے نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے نہیں ہیں, وہ اللہ کو یہ کہتے نہیں ہیں کہ اللہ ہم تیرے مانگنے والے ہیں اور آپ ہمیں دینے والے ہو. ہم ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں. تو حافظ صاحب نے ہمیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم کس طرح سے دعا مانگے, دعا کی فضیلت انہوں نے ہمیں بتائی. اور اب ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ صاحب بہت سارے لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں, 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دو, اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دو, اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دو. لیکن اس کے بعد بھی اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس پہ حافظ صاحب آپ کیا بیان کریں گے؟ جی بسم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 3573. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ اور قطع رحمی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. تو پہلے تو میں پہلے بات پر رہا ہوں, پہلا نقطہ کہ گناہ. اب ہمارے یہاں ایک معاشرہ وہ ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. بہت سارے ہم عادی گناہوں میں مبتلا ہیں, لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے نہیں. تو گناہ پر دیدہ دلیری کرنا نا, یہ بدرجہ اولا پھر ہمیں کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو گناہ. قطع رحمی کا معاملہ ہمارے معاشرے میں بڑا سخت تر ہے. آج ہمارا نوجوان جو ہے اس کو محلے والے دیگر احباب اچھا بولتے ہیں, پر گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اس کا رویہ اپنی بہن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس کے معاملات جو ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں. تو قطع رحمی, ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو قطع رشتوں کو توڑے وہ ہم میں سے نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. تو ابھی عید آگے عید ہے, اور رمضان المبارک ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے اس غلطی کو حل کر لیں, اس غلطی کو ٹھیک کر لیں. جن رشتہ داروں سے نہیں ملتے تھے, جن سے تعلق توڑا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, وہ پرانے قبائل کی باتیں تھی کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو دور جہالت کی بات تھی. اب ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص احسان ہمارے ساتھ موجود ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کے بجائے جس سے غلطی ہوئی اس سے بولیں بھائی مجھے معاف کر دو. دل بڑا کریں. بڑے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں تو بڑا ہوں. وہ بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ چیزیں اصل میں بات بنتی کیوں نہیں ہے, بات تکبر کی وجہ سے نہیں بنتی. کہا چیزیں ہمیں دو ہی صورت میں چھوٹی دکھتی ہیں, اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے. کیا بات ہے. تو جو دور سے دیکھیں گے یا غرور سے دیکھیں گے پھر وہ معافی کا معاملہ بنتا نہیں. قطع رحمی کریں گے تو اس بات کو مان لیں, اس بات کو جان لیں کہ اللہ کے نبی کہ زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا ہو گیا, قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری بات کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو صرف میں بے دھیانی نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ وہ غفلت دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں. دل غافل ہوتا ہے, دل اس طرف متوجہ نہیں ہوتا, ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے. تو بے یقینی کی کیفیت میں بھی کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. جب اللہ سے مانگیں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ عطا فرمائے گا. دوسری بات کہ ہم اپنے دل کو پہلے, وہ کہتے ہیں نیتوں کو درست کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک دفعہ نیت کو دوبارہ چیک کر لیں کہ دعا مانگ رہے تھے تو اللہ مقصود تھا یا کوئی اور مقصود تھا.
من अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जी। तो ईमान तो तकमील नहीं होता जब काम अल्लाह के लिए ना किया जाए। जी, तो इखलास के साथ दुआ मांगी जाए और दुआ को गाफिल दिल से हरगिज़ ना मांगे जाए। हम गाफिल दिल के साथ बेतवज्जही के साथ किसी बच्चे से कुछ मांगते हैं, वो नहीं देता, नहीं देता, बिल्कुल तो ऐसे ही। रब्बे कायनात है, बिल्कुल। उससे हम गफलत के साथ कैसे करें। तीसरा जी। एक जो अहम नुक्ता है, मुख्तसर अर्ज करूंगा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, ए ताहिर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में को। वाह 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 वाह। लुक़्मा हराम, जी। लुक़्मा हराम जब तक जिस्म में सर्कुलेट करेगा, लुक़्मा हराम जब इस मैदे में होगा, उससे खून बनेगा, उससे हमारी ताकत बनेगी। तो ये लुक़्मा हराम दुआ के कबूलियत के दर्जे में जाने नहीं देता। तो हमें इन 3 बातों पर अगर नाज़रीन तवज्जो कर ले। एक नुक्ता तो वो था कि अल्लाह पाक आप साले हैं, आप इन तमाम बातों का एहतमाम रखते हैं, अब भी रब तुम्हें नहीं देता, बिल्कुल रब नहीं देता तो उसके लिए अजर है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्लाह पाक वो देगा कि हम हैरान हो जाएंगे। और एक वो है जो अपने नकाइस को दुरुस्त नहीं करते। तो तवज्जो तलब बात यह है कि इन 3 बातों का अगर एहतमाम कर लिया जाए तो कोई बात हमसे दूर नहीं है, कोई बईद नहीं है। अल्लाह पाक के खजाने हमारे लिए बेबहा हों और दुनिया और आखिरत में हमारे लिए बरकत का सबब बने। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला हम सबको दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। मेरा आपसे अब सवाल, हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू नवाज़ साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू। सवाल ये है कि वो सारी चीज़ें सब अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के हालात आप देखें, यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, या तो लोअर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपकी ये बातें बेवक़्त नहीं हो जाती? मैं यही आवाज़ उठा रहा हूँ कि जब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा ना, तो ये सारे मसाइब और आलाम दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब उमर बिन अब्दुल अजीज आए ना, तो जब वो मदीना शरीफ से जब वो बाहर निकले तो उनका प्रोटोकॉल था। तो जो उमर अब्दुल अजीज ने देखा कि ये क्या है, कि नहीं आपका, कह रहे कोई प्रोटोकॉल नहीं है इस्लाम में। पैदल गए वो घर। मैं इन हुक्मरानों को इस चैनल के वजह से एक मशवरा दे रहा हूँ। इस पैदल गए वो घर में उन्होंने अपनी जोजा को बोला, जो जेवरात हैं, जो चीज़ आप बैतुल माल में आप जमा करें, अगर आप नहीं करवाती तो गेट आपके लिए ओपन है। तो पहले अपने ऊपर खिलाफत जो है ना वो नाफिज अमल करना पड़ता है। फिर मक्के के जितने सरदार थे वो अगले दिन फुटपाथ पे सो रहे थे। ये जो मुल्क लूटा है, जिसने भी लूटा है, ए से लेके जेड तक, ये वो जवाबदाह हैं एक एक चीज के। आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैं तो मुल्क से बाहर था, उस बच्चा जो मेरे ख्याल में 8 साल या 7 साल का बच्चा था नॉर्थ कराची में, वो बच्चा गायब हुआ। वो आज ईद में नहीं होगा। और ऐसे कई बच्चे, कई बच्चियां इस शहर कराची में रेप के केस इतने, मैं आपको बोल दूं तो आपका, मैं कहता हूं, मैं इस चैनल की तवज्जो से ये मैं कहना चाहता हूं, मैं कुरान ये पढ़ो, अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा, 80 घोड़े लगाओ। हाँ, संसार करो, क्यों नहीं करते आप? कोई, मैंने उस टाइम भी बोला कि आप सजा यहां पर अमल करें, आप इसको करें, देखें, फिर मैं देखता हूं कि कौन नौजवान लड़की जो है वो उसको कोई ऐसे भी करे। इसमें लड़कियों की भी गलती, मैं नहीं कह रहा, वो भी जब शरीयत मुतारा को जब उन्होंने पांव से रोंदा तो जिल्लत उनका जो है वो मुकद्दर हुई। मगर बात यह है कि यहां पर आपने सजाएं इम्प्लीमेंटेशन करानी होंगी, तब जाकर ये माशरा तश्कील पाएगा। और जहां तक बात इस रमजान में ट्रांसमिशन है, कुछ लोग सहरी के मामलात, अफ्तारी के, एक तमाशा लगाया हुआ है, एक अखाड़ा लगाया हुआ है, लोगों की बेइज्जती करना, कोई चीज दे रहे, तस्वीरें बन रही है तो वीडियो बन रही है, भी रेटिंग शुरू हो गई है, रेटिंग शुरू हो गई है। व्हाट इज, मतलब ये क्या ये है? इसलिए यहाँ पर ये रमजान के ये मकासद है, तुम्हें यही नहीं पता कि इस रमजान में कुरान पाक नाजिल हुआ, इस रमजान में आगे ताकरातें आ रही हैं, इस रमजान में जंग बदर हुई, इस रमजान में नबी अलैहिस्सलाम के खून मुबारक निकला। ये इसलिए तुम्हें, पूरी कौम को मैं ये कह रहा हूँ, जब तक तुम दीन की तरफ नहीं आओगे, और जब तक हुजूर ने फरमाया कि कौम जब कारोबार करेगी ना, ये तो खरीदो फरोग, ये तो आपने देखा ही होगा आजकल माशाल्लाह ये हो गया, और जिहाद छोड़ देगी, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर होगा, ये मैं नहीं कह रहा। तो बात ये, और ये जो किराएदार, ये जो बेचारे किराएदार हैं, यार आप मुस्तहिक ढूंढ रहे हैं, आपको किराएदार नहीं दिखता। और वो बेचारा, अभी मेरे पास एक केस आया, वो किराएदार जो है वो घर से दूसरे घर जा रहा है, वो बच्चों के एडमिशन अलग कराएगा, वो ब्रोकरी अलग देगा, वो मालिक बगान का एडवांस अलग देगा, वो उसके बाद वो एक वेरिफिकेशन होती है उसका वो जो है वो अलग देगा, शिफ्टिंग का खर्चा अलग होगा।
آپ مستحق ڈھونڈ رہے, وہ مستحق ہے, رشتہ دار نہیں نظر آتے. کچھ بھی نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں صرف اس قوم کا مقصود یہ ہے لینڈ کروزر, فارچونر, V8, عیاشیاں, ششکے, ڈرامے اور دینی لبادہ جو اڑے ہوئے لوگ ہیں. میں ان کو بھی میں کہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ خدا کا خوف کرو, اور یہ نہیں کہ بچے گا کوئی نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر خاموش ہیں, اگر جد و جہد کر رہے ہیں تو بچت اپنے آپ کو تو جو ہے بچا رہے ہیں. تو ان کو ڈرنا چاہیے. اور یہاں پر نظام مصطفیٰ بات وہی گھوم کے آ گئی کہ جب تک حضور کا دین تخت پہ نہیں آئے گا وہ کام یہاں نہیں بنے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اور اب ہم اپنے چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمدید کہتے ہیں ناظرین, ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ابھی ہمارے کچھ خاص مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ سے. ان کے سیگمنٹس بھی بہت خاص ہیں, انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہومیوپیتھک سے ڈاکٹر ثناء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بس جب بھی نظر آپ کی طرف پڑتی ہے ماشاءاللہ ہی نکلتا ہے. طاہر بھائی نظر کا کمال. بالکل, ابھی طاہر بھائی نہیں ہے, انشاءاللہ وہ بھی آنے والے ہیں. اور کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے. اور ناظرین ہمارے اگلے جو مہمان ہیں, آپ کو پتہ ہے کل بھی میں نے آپ کی ملاقات ان سے کروائی تھی. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آواز ہے ان کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں کیونکہ وہ کراچی کے نہیں, کراچی سے باہر آئے. اور سب سے بڑی اور بھی یہ اچھی بات ہے کہ ناظرین وہ الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن کو کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے مہمان ہی ہمیں بتاتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ بات کہی, کہنے لگے کہ سحری پہ ہمارے گھر میں اور باقی جگہوں پہ آپ کی ٹرانسمیشن ہی دیکھی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے ان سے. جی ہمارے ساتھ ہیں محمد فہد قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم الحمدللہ ماشاءاللہ. اور مجھے بتائیں آپ تو ہمارے مہمان ہیں, کب جا رہے ہیں, آج کا روانگی ہے کل کی؟ آپ کل صبح کی روانگی. کل صبح کی روانگی ہے, تو بس 2 دن کی ملاقات تھی. ماشاءاللہ. تو کیا اچھا آتے رہتے ہیں آپ کراچی یا فرسٹ ٹائم؟ آتے رہتے ہیں. کلام شوٹ تھا ماشاءاللہ سے کل آپ کا, الحمدللہ ہو گیا. تو کب ریلیز ہو رہا ہے, کب سن سکتے ہیں ہم یہ؟ بس انشاءاللہ رمضان شریف کے مڈ میں ہی ہوگا مطلب تیسرے عشرے میں انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ ٹرانسمیشن میں آئے اور آپ مجھے کہنا بھی چاہ رہے تھے بٹ اس ٹائم پہ ٹائم کم تھا, تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ گھر والوں نے دیکھی کل کی ٹرانسمیشن آپ کی؟ الحمدللہ بہت بہترین, زبردست. اچھا. اور آپ یقین مانیں آپ سے ماشاءاللہ تعلق بہت پرانا رہا ہے. جی بالکل. تو یہ کہ جب آپ سے میں ریئل میں ملاقات ہوئی جی تو جیسا کہ آپ کو تصاویر وغیرہ میں دیکھا, آپ اس سے بے حد زیادہ خوبصورت. جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ لوگ کی آنکھیں ہیں ورنہ ہم کچھ بھی نہیں. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے ہم چلیں گے. کہاں جائیں, ننھے ستاروں کا انٹروڈکشن کروائیں؟ ننھے ستاروں کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ہر دل عزیز ستارے ہیں, بس ان کا انٹروڈکشن کروائیں, بعد میں پھر ہم فہد بھائی کی جانب. بالکل ٹھیک ہے. جی ہمارے ساتھ 2 ننھے منھے ستارے موجود ہیں ناظرین. آپ ان کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور فرمائشیں کرتے ہیں ان کے کلام کی. ابو بکر مکی صاحب اور داؤد مکی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ, دعائیں آپ کی ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے. بالکل. اور طیبہ کیا خیال ہے ٹرانسمیشن میں نعت رسول شامل کریں؟ اور ماشاءاللہ سے کل بھی آپ نے ان کی نعت سنی تھی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اتنی دور سے میرپور خاص سے تشریف لے کر آئے, ہمیں عزت دی, بہت اچھے لگے. آپ کے ہم شکر گزار ہیں, مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں عزت دی ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ ہیں. بالکل. اور مجھے انہوں نے لگی کہ ہمارے میرپور خاص میں جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ تقریباً آپ لوگ کی ہی ٹرانسمیشن دیکھیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کون سا کلام پیش کریں گے بیٹا آپ؟ بسم اللہ کیجیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, آپ کو مزید زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب پر. اس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کی صحت. ہم پورے منتھ ہم اس کا خیال رکھیں گے. اور کل ناظرین جو ہمارا ٹاپک تھا ڈاکٹر ثناء اللہ کے ساتھ وہ تھا کڈنی پہ. اور کڈنی پہ ہم نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریس کریں تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کون سی پین ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کڈنی. سیکنڈ ہمارا سوال یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس جو کراچی سے ایک سوال آیا ہوا تھا کہ کڈنی
میں اسٹرانگ آ جاتے ہیں تو اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ان کا بھی بتایا تھا کہ وہ اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے اسٹون ہیں، بہت بڑے اسٹون بھی ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے اسٹون بھی ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ میڈیسن سے بھی جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ جس کا یہ میسج تھا آپ تک اس تک یہ جواب پہنچے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے جلدی سے. اور اگر کوئی اور بات ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ جو ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ٹیسٹ پہ بات کی تھی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹائم کی کم کی وجہ سے وہ کلیئر نہیں بات ہو پائی تھی. ایون میں نے اس کی ویڈیو بنا کے انسٹا پہ ڈالی تھی، بٹ لوگوں نے تب بھی وہی سوال کیا دوبارہ سے کہ ہمیں تو جواب سمجھ ہی نہیں آیا. تو میں چاہوں گا کہ لاسٹ سوال میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، دین آپ اس کا جواب دیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ جو آج ہمارا ہے ہم اس پہ جائیں گے. لاسٹ سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رپورٹس کروا لیتے ہیں لیکن رپورٹس میں نہیں پتہ چلتا ہمارے کہ کڈنی میں اسٹونز ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے اور کون سی یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم ٹیسٹ کروائیں جہاں سے پراپر کلیئر رپورٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے اس کے متعلق ڈسکس تو کیا تھا لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا. سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک تو یورین ڈی آر کہلاتا ہے. یورین ڈی آر کرا لیں آپ، اس میں آپ کو ڈائگنوز ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا ہے تو اس میں الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، اس میں ہول ایبڈومین ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر کڈنی کے حوالے سے کرانا ہے کیونکہ اسٹون جو ہے وہ گال بلیڈر میں بھی ہوتے ہیں، جسے ہم پتا کہتے ہیں، اس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. تو اس سے بہتر کے یو بی ہے، اگر آپ کرانا چاہیں تو کے یو بی ہے. کے یو بی کے بعد بھی اگر ڈائگنوز نہیں ہوتا ہے تو اس میں ایم آر آئی ہوتا ہے، سی ٹی اسکین ہوتا ہے. اس سے انشاءاللہ 110% کنفرم ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس کو مزید ڈیپ میں جانا چاہے تو اور بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں یوریتھروگرام کہلاتا ہے، اس میں تو 110% کنفرم ہو جاتا ہے. تو اگر اس میں نہیں ہے، اور کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ موسٹ آف دیم اس میں کلیئر ہو جاتا ہے. صحیح، بالکل. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین، اب ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے آج کے موضوع کا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی پرابلمس چل رہی ہیں ہمارے، کیا ہر جگہ چلتی ہیں. جب ویدر چینج ہوتا ہے تب وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، جب ویدر کولڈ آتی ہے تو تب وہ شروع ہوتا ہے، کولڈ جاری ہوتی ہے تب وہ شروع ہوتا ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فلو پہ. فلو کے کیا ڈیزیز ہوتے ہیں، اور آج کل یہ بہت چل رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں کسی نہ کسی ایک کو یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہ آج اس پہ بات کریں اور ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس فلو سے کیسے بچا جائے. پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس میں سوال بھی ایڈ کریں گے، اور آپ ابھی بھی اگر کچھ سوال اس کے اندر ایڈ کرانا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بیسک فلو دیکھا جائے تو کوئی بیماری نہیں ہے، ایکچوئل ویدر چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل، ویدر چینج ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے. لیکن میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اکثر و بیشتر لوگ فلو اور الرجی دونوں کو کمپیریزن کرتے ہیں. دونوں کمپیریزن میں نہیں ہے. الرجی ایک الگ چیز ہے. جیسے ابھی برڈ اڑ کر گئے ہیں تو میری سسٹر کو جو ہے وہ ٹھسکا لگنے لگ گیا ہے، تو یہ ایک الرجی ہے. بالکل. تو الرجی کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. اور فلو جو ہے، فلو ویسے تو کوئی نہیں ہے گا کیونکہ وہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے، موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگوں کو ہو جاتا ہے. سیزننگ ہو جاتی ہے، رینی نوز ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں. بالکل. احتیاط اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اس میں احتیاط کے طور پر آپ کہوہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ٹھنڈا موسم ہے جس میں تھروٹ انفیکٹ ہو رہا ہے تو اس میں یخنی وغیرہ یوز کی جا سکتی ہے. میڈیکیشن سے بچیں. اس میں میڈیکیشن نہیں ہے کیونکہ فلو دیکھا جائے تو ایک طرح کا وائرل ہے. وائرل کا مطلب یہ ہے میعادی، صحیح، اس کی اپنی ایک میعاد ہے. اگر آپ میڈیسن لیتے تب بھی یہ اپنی میعاد پوری کرے گا، نہیں لیتے تب بھی میعاد پوری کرے گا. تو بہتر یہ گا کہ میڈیسن لینے سے یا اینٹی بائیوٹک لینے سے آپ اپنی صحت کو مزید خراب کریں گے. اس کا کچھ نہیں جانا، اس نے اپنے ٹائم پہ ہی ختم ہونا ہے. تو کائنڈلی کوشش یہ کریں کہ اپنا امیونٹک سسٹم مضبوط کریں، یہ خود بخود چلا جائے گا. احتیاط ہیں، بہت ساری چیزیں گھر میں ہیں. موسم ٹھنڈا چل رہا ہے تو اس میں آپ کہوہ وغیرہ استعمال کریں، یخنی کا استعمال کریں، شہد نیم گرم پانی میں ڈال کر یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ چیز بہت اچھی ہے. اور ہاں، کچھ لوگوں کو الرجی ہے تو اس میں الرجی کو نوٹ کیا جائے کہ کس طرح کی الرجی ہے. ڈسٹ سے ہے، کچھ لوگوں کو ڈسٹ سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بلینکٹ وغیرہ سے ہوتی ہے، کچھ کو کارپیٹ سے ہو جاتی ہے. بہت سو کو ڈاکٹر صاحب خوشبو سے جی بیڈ خوشبو سے بھی ہوتی ہے اور اس میں فریکوینس سے بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ فریکوینس نہیں یوز کر سکتے، ایتھر وغیرہ نہیں لگا سکتے، اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ الرجی کا ایک الگ ٹریٹمنٹ ہے. وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں نیئر اباؤٹ. اگر اس میں کوئی پرابلم ہے
تو وہ آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. نہیں ہے آپ ہم سے ڈسکس کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو ٹریٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ایک سوال وہ میرا اپنا ہے لیکن اس کا جواب انشاءاللہ ہم بریک کے بعد لیں گے. جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ کعوہ کا آپ نے بہت ذکر کیا, تو اس سے ہم بریک کے بعد لیتے ہیں. ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شامدید کہتے ہیں ناظرین. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک کے بعد تیم بھائی ہمارے خوبصورت سے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا جن کا ہمیں کافی دیر سے انتظار تھا کیونکہ ان کے ایک دوست آ گئے تھے, ایک نہیں آئے تھے. جی آج دوسرے دوست بھی اب آ گئے ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور خوبصورت مہمان. پراپرٹی کے اوپر, بزنس کے اوپر, فری لانسنگ کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں اور ناظرین اس سیگمنٹ کو پسند کرتے ہیں, خاص طور پر نوجوان. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید طاہر رحیم صاحب. آپ روح رواں ہیں السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر. آپ سنائیے خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جب تک آپ دونوں سیٹ پہ نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا بھی دل نہیں لگتا ہے. محبت ہے آپ لوگوں کی. نہیں بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹر صاحب کی فیس پہ بھی اسمائل نہیں آ رہی, ابھی سامنے انہوں نے دیکھا ہے طاہر بھائی کو, اس کے بعد وہ خوش کل ساتھ تھے. بالکل ہاں بالکل. چلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا پیار سلامت رکھے. آمین. اور آپ کیا کہتی ہیں اتنی خوبصورت سے مہمانوں کے ساتھ خوبصورت سی آواز شامل کریں؟ بالکل ضرور. جی تو میں گزارش کروں گی ابو بکر مکی اور داؤد مکی صاحب سے. چھوٹے ننھے ہمارے انسپریشن ہے ہمارے بچوں کے لیے. یہ آپ کے چمکتے ستارے. بالکل ہم یہ میرے چمکتے ستارے ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہی ہے. الحمدللہ. تو بیٹا کون سا کلام سنا رہے آپ؟ کیا بات, اعلیٰ حضرت کا. بسم اللہ کیجیے. خوبصورت کلام. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین اب ہم اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے جس سیگمنٹ میں ہم انفارمیشن لیتے ہیں اباؤٹ بزنس. اور ماشاءاللہ سے جو ہمیں اس چیز میں گائیڈ کرتے ہیں وہ ان کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں میں, بیکاز وہ خود ایک بہت بڑے بزنس مین ہے, کامیاب بزنس مین ہے. جی طاہر بھائی. جی طاہر بھائی, کل ہم نے جو ہے فری لانسنگ کے اوپر کھل کر گفتگو کی تھی ماشاءاللہ. آج میں آپ سے تھوڑا سا گاڑیوں کے بزنس کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل نوجوانوں کے اندر ایک رجحان آیا ہے کہ وہ گاڑیوں میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی ماشاءاللہ پھر آپ کو پتہ ہے کمپنیز اچھی نکال رہی ہیں. بالکل. تو اگر میرے پاس 50-60 لاکھ کروڑ ہو, میں بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ یار بجائے پراپرٹی کے میں گاڑیوں کی طرف کیوں نہ ہوں, اس کی ایک کلیکشن اپنے پاس جمع کروں, کیونکہ مجھے پتہ ہے 50 لاکھ کی گاڑی کل کو 60 لاکھ کی ہو ہی جانی ہے. تو اس پر کچھ بتائیں. بہت شکریہ تیمور. دیکھیں 50 لاکھ کی اگر آپ نے بات کری ابھی تو گاڑیاں ڈیفینیٹلی اس وقت, میں یہ نہیں کہتا 50 لاکھ کی آپ ایک گاڑی لیجئے, آپ 50 لاکھ کی کم از کم 4 گاڑیاں لیجئے. ٹھیک ہے. 3 گاڑیاں لیجئے. اچھا. اور لے کر کے اس کو آپ بنوائیے اور بنا کر کے اس کو آپ بھیجیں. گاڑیوں کو یہ جو آپ کا جو بجٹ ہے نا, اس بجٹ کے اندر بہت ایزیسٹ وے میں اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک گاڑی کو اگر آپ 12 لاکھ کی فرض کر اگر آپ لیتے ہیں تو اس کو اگر آپ سیل کرتے ہیں مہینے کا, اگر میں آپ کے ساتھ ایوریج کی بات کرتا ہوں, آپ نے لیا, اس کو پرچیز کیا, آپ نے اس کو بنوایا, مہینے میں اگر آپ نے اس کو سیل بھی اگر آپ نے کر دیا تو 1,50,000 سے کم کا پروفٹ نہیں ہے اس کے اندر. اچھا صحیح ہے. تو اگر آپ 3 گاڑیوں پر اگر آپ بات کرتے ہیں, ہم منیمم سائڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, چلیں آپ نے 2 لاکھ روپے آپ نے پروفٹ ارن کر لیا آپ نے, لیکن میک شور کیجیے گا کہ گاڑیاں لیتے وقت اس کی پراپر ایک ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سی پی ایل سی سے اس کو لازمی چیک کروائیے, پراپر ڈاکومنٹیشن اس کی کروائیے. گاڑی کو کسی بھی ایک اچھے میکینک کو اپنے ساتھ ایک ہائر کیجیے گا, وہ آپ سے چند روپے آپ سے چارج کرے گا پر گاڑی کو وزٹ کرنے کے, اور جب وہ اس کو گو ہیڈ آپ کو دے دیتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پرچیز کیجیے. اپنے طور پہ فیصلہ مت کیجیے گا. اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ اپنے طور پہ فیصلے کرتے ہیں اس حوالے سے, اگر میں اپنی بات بھی کروں تو مجھے پتا ہے مجھے دھوکہ ہونا ہے. تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں میں جب بھی کوئی گاڑی پرچیز کرتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے میں کسی بھی میکینک کو میں پیمنٹ کرتا ہوں, اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں, ڈینٹر پینٹر کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں, اس کے بعد میں گاڑی پرچیز کرتا ہوں میں. تو آپ لوگوں کو بھی ایڈوائز ہے, کام کیجیے, میرے حساب سے بہت بہترین کام ہے. اور اس وقت جو لڑکے اس وقت کام کر رہے ہیں, اچھا اس میں ابھی اگر آپ دیکھیں اب جو اس وقت لڑکے بھی کام کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں جناب, کہ گاڑیوں کو تھوڑی ہلکی کنڈیشن کی گاڑیاں پرچیز کرتے ہیں, اس کو پھر وہ بنواتے ہیں, اس کو دور حاضر کے حساب سے جو ریکوائرمنٹ ہے ینگسٹر کی اس وقت, اس کے اکارڈنگ اس کو تیار کرواتے ہیں. ماڈیفیکیشن ایگزیکٹلی وہ اس کو ماڈیفائی کرواتے ہیں, ماڈیفائی کروا کے دین وہ اس کو سیل کرتے ہیں. تو 12 لاکھ کی گاڑی آپ کی ایزیسٹ وے میں اگر میں بات کروں
13 लाख 13.5 लाख पे लड़के इस वक्त सेल कर रहे हैं। मतलब महीने में आपने 3 गाड़ी भी बेच दी तो प्रॉफिट आपका आ जाता है। देखिए मैं तो लोगों को मशवरा ही देता हूं कि जनाब बैंक में पैसा रखने से बेहतर शरई तौर पर आप काम कीजिए, जायज हलाल काम कीजिए। सही। और देखिए आपको गाड़ियों के काम अगर आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा आपका फायदा क्या है जी? सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी अपनी सवारी की जरूरत आपकी पूरी हो गई। अब आप किसी का मुंह नहीं देख रहे कि मुझे कोई गाड़ी दे तो मैं अपना कोई काम करूं। बिल्कुल सही। आपकी अपनी नीड पूरी हो गई, आपकी फैमिली की नीड पूरी हो गई जी, और आपका बिजनेस भी हो रहा है इस वक्त। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में अगर करें तब की बात है। अच्छा ताहिर भाई, इसमें एक सवाल और ऐड करते हैं कि 2 तरह की फिर इन्वेस्टमेंट होती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है कि मैं 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे उसमें से लाख 1.5 लाख बच जाए, और एक हमने देखा है रुझान कि 8-10 लाख की कोई गाड़ी ले ली जाए, बजाय 60 लाख के हम 6 गाड़ी ले लें 10-10 लाख की। तो आप इसमें ज्यादा प्रीफर किसको करते हैं और बजट का क्या रेशियो आता है? देखिए मैं आपको तैमूर में जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, 50 लाख रुपए गाड़ी में मत लगाइए। सही, ठीक है। वो गाड़ी बिकने में अगर आपको 4 महीने अगर ले जाती है, 3 महीने अगर ले जाती है, और आपको खुदा ना खासा अगर कोई इमरजेंसी अगर आपको पड़ जाती है पैसों की, आप उस टाइम में क्या करेंगे? अगर आप कैश फ्लो अगर आपका कैसे ब्रेक अगर आपका होता है, आप उस सूरत में क्या करेंगे? आपके पास 50 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट मौजूद है इस वक्त, ठीक है। आप उसको स्प्लिट कीजिए, 3 लीजिए, एटलीस्ट 3 गाड़ियां लीजिए 50 लाख में। आप उसके ऊपर काम कीजिए, कुछ फंड्स अपने हाथ में रोकिए, ताकि उसके जरिए आप जो गाड़ी के आपके जो छोटे मोटे आपके काम है उसके ऊपर आप काम कराइए और आप उसको बेचिए। फिर मतलब मैं किसी को मशवरा ये नहीं दूंगा कि हाँ जी आप 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए खाली आप एक गाड़ी के ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। या तो कोई ऐसी रनिंग गाड़ी जिसको आप समझते हैं कि जी आपने आज लिया और 10 दिन के बाद आप उसको बेच देंगे 1,50,000 के प्रॉफिट में, 2 लाख के प्रॉफिट में, जो बड़ी कंपनी की गाड़ी, बिल्कुल बड़ी। देखिए कंपनियां सारी बड़ी हैं, अच्छा, कंपनियां कोई छोटी नहीं है, ठीक है। कंपनियां सारी बड़ी हैं, गाड़ियां छोटी बड़ी होती हैं। कंपनियां इस वक्त जितनी हमारे पास काम कर रही है सारी की सारी बड़ी हैं। हर इंसान की अपनी चॉइस है। सही। मेरी जो अपनी गाड़ी की चॉइस है, मैं अपनी चॉइस के ऊपर काम करता हूं, मैं सिर्फ वो ब्रांड रखता हूं जो मुझे पसंद है, ठीक है। सही है, हर इंसान की देखिए अपनी एक चॉइस होती है, वो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। तो पेमेंट को एक जगह यकजा करके एक यकमुश्त पैसे एक प्रोडक्ट पे ना लगा दीजिएगा। सही। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, घर के इस्तेमाल के लिए है, तो आप 5 करोड़ की गाड़ी खरीद लीजिए, वो तो आप। अगर आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं अगर आप, तो उसके लिए अपनी पेमेंट को छोटी गाड़ी के ऊपर लगाइए और उसको छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कीजिएगा उसको। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की बिलाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, ये था हमारे बिजनेस का सेगमेंट, और इसमें जब जब बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, और वो बात करने का मकसद ही ये है कि जो हमारी यूथ है, और जैसे कि ताहिर भाई ने कहा कि बैंक में पैसे रखने से बेहतर है कि आप उसको यूटिलाइज़ करें, आप उसको बिजनेस करें, ताकि वो पैसे जो आपके पड़े हैं वो आपको डबल हों। और बस वही बात है कि सोच समझ के करें। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी ये भी कही कि गाड़ियाँ अगर आप ख़रीदते हैं, हम लाखों की गाड़ियाँ ख़रीदते थे, सिर्फ चंद पैसे बचाते हैं, हम किसी मैकेनिक को नहीं हम लेके जाते, हम कहते नहीं हम खुद ही बहुत बड़ा मैकेनिक है, हम खुद ही देख लेंगे अच्छे तरीके से। तो वो आप चंद पैसे नहीं बचाएं, क्योंकि उससे एक आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो ये फ़ायदा होगा कि मैकेनिक देखेगा, अच्छी चीज़ आपको प्रॉपर वे में दिलाएगा, तो आपका जो बड़ा अमाउंट होगा वो सेफ हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। और बिज़नेस का जो हमारा सेगमेंट है, इंशाल्लाह आपकी जानिब दोबारा आएंगे, और हम चलते हैं, हमारे एक और मेहमान हमारे साथ हैं, हम उनकी जानिब चलते हैं। जी वक़ास साहब, हमने बहुत सारे मौजू पे बातचीत की है, मैं थोड़ा सा आपसे अब इस पे बात करना चाहूँगा। आपने देखा नन्हे मुन्ने नौनिहालों को यहाँ पर साइड के ऊपर आज की बात करते हुए, नाते रसूल मकबूल पेश करते हुए, ये सारे प्रोडक्ट हैं बनो यूथ की आवाज़ के। तो आप किस तरह से देखते हैं, जैसे हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में अगर हम जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको जो करना है, जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसके लिए एक इदारा मौजूद है। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं है, आपको अपने टैलेंट के लिए रास्ता खुद बनाना पड़ता है। बनो यूथ की आवाज़ वो रास्ता नौजवानों को देता है। तो आपने इस किरदार को कैसे देखा बनो यूथ की आवाज़ के? देखें, जो भी ये काम कर रहा है, हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर गुलाम मोहद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके तमाम मसाइब व अलाम जो वो दूर करें हुजूर के सदके। तो ये बड़ा मिशन का काम है। जो नाते रसूल है उसकी एक हिस्ट्री है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम खुद मुसल्ला उनके लिए बिछाते थे, और उस काफिर उस जालिम को जो उधर था उसको पैगाम दिलवाते थे कि हसन, अब यानी नात की खूबसूरती की हुजूर की शान तो बयान है, मगर हुजूर की शान में हाँ सामने जो जालिम और काफिर है उसको भी ललकार रहे हैं। तो फिर ये तो वहां से साबित है। अच्छा, इस दौर में जो पाकिस्तान की जो आपने बताया जो एक जो हालात चल रहे हैं, उसमें नौजवान टिकटॉक, फेसबुक यानी अजीब व गरीब फहाश की तरफ हैं। तो अगर इस तरह के बच्चे
اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, پلیٹ فارم دے رہا ہے, ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, گڈ. تو میں کہتا ہوں کہ بہت یعنی کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہاں ان کو ایک چیز سکھانا چاہیے کہ یار پیسہ بہت ہے پیچھے, پیسہ آپ نے جو ہے نا اپنی نیت اور اخلاص کے ساتھ, حضور کی شان آپ نے اخلاص کے ساتھ. میں اگر دنیا میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے سیوک گاڑی بھی ملی وائٹ کلر کی 2022. آپ یقین کرو اس پہ اتنی ڈانٹ پڑی ہے میری امی کی طرف سے کہ میں آپ کو, اور مجھے واپسی کر دیا میں نے 1 ہفتہ 9 دن رکھ کر کے. تو بہت ڈانٹا میں نے, بھائی تم نے کیا کیا ایسا. تو میرا تو خیر میں تو بیکار آدمی ہوں کہ مگر یہ جو بچے ہیں یہ اگر یہ انشاءاللہ یہ تیار ہوتے ہیں اور حضور کی نعت کے ساتھ درس نظامی بھی کرتے ہیں اور دین کا فروغ دیتے ہیں اور امت کو ایک وحدت پہ لاتے ہیں. ابھی ہمیں جوڑنے کا ٹائم ہے. یہ فرقہ واریت کو ہمیں برباد کر دینا ہے. ابھی ایک امت کے جو اہل بیت کو مانتا ہے, جو صحابہ کو مانتا ہے, جو حضور کا دیوانہ ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. اب یہ شلوار اونچی ہو گئی, شلوار اونچی ہو گئی تو وہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو بالکل خوبصورت بات کہی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ یقیناً جس طرح سے آپ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, آپ خوبصورت آواز بھی ہمیں سنائیں گے کچھ ماشاءاللہ سے. فلسطین کے حوالے سے فلسطین سے آپ کی محبت ہے مائک. ہاں تو وہ ایک نظم تھا وہ عمران صاحب کا, تو وہ پڑھ دیتا ہوں جو میں ملک سے باہر بھی جو ہے میں نے پڑھا ہے. ناطخہ تو میں ہوں نہیں کیونکہ آتا آواز ٹھیک ہے, تو اگر فلسطین سے بالکل نظر آ رہی ہے. بالکل جو بچے جلے ہیں جو آگ میں, جو میرے سامنے, میرے خود بھی ایسے بچے ہیں, بس وہ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا ابھی اس ٹائم. میں معذرت خواہ ہوں. جزاک اللہ, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. آمین ثم آمین. آمین آمین. اور ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بریک کے بعد, جس میں ہم دوبارہ سے آغاز کریں گے اپنے بزنس کا سیگمنٹ, اور دوبارہ سے آغاز کریں گے جس میں ہم نے آپ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اور ان کی خوبصورت سی ماشاءاللہ سی آواز بھی ہم شامل کریں گے. جاتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک پہ. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک کے بعد ایک ہمارے خوبصورت سے مہمان نے ہمیں جوائن کیا جن سے ماشاءاللہ سے ہم بہت ساری اچھی بہت ساری نیک باتیں سیکھتے ہیں. اور آج کا جو ان کا موضوع ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ناظرین. کیونکہ ہم بہت سی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہمیں ان کی فضیلت نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کس حد تک ہیں. تو کیوں نہ ہم آج نیکی کرنے سے پہلے ہم ان کی فضیلت پہ بات کریں. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور جو آج کی فضیلت ہے وہ ہے نماز کی فضیلت. آج کا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ. اس میں ہم اور سوال بھی ایڈ کریں گے, لیکن ہم پہلے چلتے ہیں. ارسلان اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. جزاک اللہ خیرہ. آپ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے, ناراض ہے کیا؟ جزاک اللہ. جی, اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ سے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کی فضیلت. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. جی اور انشاءاللہ ہم پہلے کیوں نہ تیمور بھائی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ خوبصورت ثناخواہ موجود ہیں قاری احمد حسن نقشبندی صاحب. میں آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گا. اور آپ کا تعلق غالباً پنجاب سے ہے قاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے اللہ کا احسان, آپ کی دعائیں. پنجاب پہنچنا والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جو پہلوانوں کا شہر مشہور. ہاں ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ آپ اچھے لگ رہے ہیں. آپ نے گجرانوالہ کی ایک روایتی ڈریس پہنا ہے غالباً. چلیں آپ نعت رسول مقبول پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل. جزاک اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے ماشاءاللہ سے خوبصورت سی یہاں محفل لگی ہوئی تھی, خوبصورت سی آواز تھی. اور وہ ماشاءاللہ ہمارے جو مہمان تھے وہ بڑی دور سے ہمارے پاس آئے تھے. اور جزاک اللہ کہ آپ لوگ اتنی دور دور سے ہماری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے خوبصورت بنا کے یہاں سے جاتے ہیں. اور ناظرین یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ماشاءاللہ سے ہماری ٹرانسمیشن بہت
کراچی سے بہت آگے آگے تک دیکھی جا رہی ہے. جزاک اللہ آپ سب دیکھنے والوں کا. اسی طرح سے آپ لوگ اپنا پیار دیں, محبت دیں, اور ہم مزید کوشش کریں گے اس سے بھی اچھی ٹرانسمیشن آپ کے آگے پیش کریں. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ناظرین. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کی فضیلت. ماشاءاللہ سے بہت اچھا موضوع, ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ارسلان اتاری ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں. ایک بار میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ سے تو بسم اللہ کریں, پھر ہم آج کے موضوع پہ بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کا ٹاپک اگر بات کی جائے فضائل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا, فرضیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اچھا, عبادات کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس میں مطلقاً عبادات آ جاتی ہے, جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی معدد آیات مبارکہ میں عبادت کا حکم ارشاد فرمایا گیا, لیکن خصوصیت کے ساتھ 700 سے زائد مرتبہ نماز کا واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, یہاں بھی نماز کا حکم ارشاد فرمایا گیا. تو اللہ رب العزت جل شانہ نے جیسے عبادت کا حکم ارشاد فرمایا, اسی کے ساتھ نماز کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر ہم دوسری عبادات کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اس کے ساتھ باقی عبادت کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ نماز کا حکم ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان تشریف فرماتے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے. اور صحابہ کا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے, ان کے مائنڈ میں کوئی سوال آتا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کا جواب ارشاد فرماتے. تو اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور کی اگر سیرت پڑھی جائے, سیرت نبوی پڑھی جائے, تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا گیا, ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے خود ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, ایک شخص کے گھر کے باہر نہر ہو, اس نہر میں اگر وہ 5 مرتبہ نہائے, غسل کرے, تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, جو شخص 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے دن میں, 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہے, فرضیت کا حکم مانتے ہوئے, اطاعت رسول کی پابندی کرتے ہوئے 5 وقت نماز ادا کرتا ہے, اس کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں. تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا اس کی اطاعت ہو رہی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کس پیارے انداز کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ فرض نماز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں. اس سے یہ ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ ہمیں ثواب کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور وہ سو جاتا ہے, اور پھر فجر کی نماز بر وقت ادا کرتا ہے قیام اولا کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات کا ثواب عطا فرمائے. اور ایک حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کس کے لیے جنت خاص ہے؟ ایک تو اسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا, پھر جنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا, یا رسول اللہ جنت کس کے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جو پابندی کے ساتھ فرض نماز کا اہتمام کریں. یعنی اگر ہم پابندی کے ساتھ فرض نماز کا اہتمام کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں. اگر کوئی ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا آج, تو اس میں ارشاد فرمائے گا, اگر کسی شخص کو کوئی پرابلم ہے, کوئی مشکل میں ہے, وہ 2 رکعت نفل پڑھے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے, اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو حل فرما دے. سبحان اللہ, اتنی پیاری بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ارسلان اتاری اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ ہیں, اور ماشاءاللہ سے یہ جب ہوتے ہیں ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے کا ملتا ہے موقع,
اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کریں. ناظرین اس ٹرانسمیشن کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم دین کی باتیں آپ تک پہنچائیں اور الحمدللہ آپ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ٹرانسمیشن کو مزید بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار دوبارہ سے اپنے بزنس کے سیگمنٹ پر آئیں گے اور گفتگو کریں گے. ہم نے گاڑیوں کے بزنس پہ بات کی تھی صاحب, اب میں کچھ چاہ رہا ہوں, ایک بزنس ہے اسکریپ کا گاڑیوں کے اندر ہی, مطلب ہم ایسی گاڑیاں جو قابل استعمال نہیں ہوتی ہے اس کو ہم لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کے پارٹس نکال کے ہم اس کو سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم اس کو جو ہے شیر شاہ میں آپ کے پاس پورا کٹنگ کرتے ہیں اس کی ہم. تو یہ بزنس کیسا ہے, اس حوالے سے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. دیکھیں تیمور, اس وقت جو یہ والا بزنس, جس بزنس کی طرف ابھی آپ نے نشاندہی کری ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں جاپان سے بہت سی گاڑیاں آپ کی اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ڈیمیج کنڈیشنز میں ہوتی ہیں. اچھا, جب وہ ڈیمیج کنڈیشنز میں ہوتی ہیں تو اب ان کو یا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹس ان کے اس گاڑی کے اندر رکھ کر کے اگر آ گئے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں آتے تو ان کی باضابطہ ایک مارکیٹ ہے جہاں سے آپ کو اسکریپ کنڈیشن میں وہ چیزیں آپ کو بآسانی مل جاتی ہیں. جو ہماری جو مارکیٹ ہے شیرشاہ کی مارکیٹ, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ کو تمام چیزیں بآسانی ملتی ہیں اور ایک بہت بڑا بزنس ہے. صحیح. اسکریپ کی کنڈیشن میں جو گاڑیاں ہم منگوا رہے ہیں وہ ایک تو آپ کو کاسٹ ان کی کم ہوتی ہے, جو ہم گاڑیاں جو ہم منگواتے ہیں اسکریپ کنڈیشن کی, وزن کے حساب سے مل جاتی ہے. نہیں, وزن کے حساب سے نہیں ملتی, پہلے اس چیز کو سمجھیے گا. وہ گاڑیاں وزن کے حساب سے امپورٹ نہیں ہوتی ہیں. اچھا, اگر کوئی گاڑی اگر کوئی ڈیمیج ہے, اگر فرض کر لیے اس کا کوئی دروازہ ڈیمیج ہے, کوئی بونٹ ڈیمیج ہے, واٹ ایور ہے, اس میں اگر کوئی چیز بھی اگر ڈیمیج ہے, صحیح ہے, تو آپ کو پرچیز کاسٹ تو اس کی کم ہو سکتی ہے. اچھا, جیسے ہم جو کوئی جاپان سے گاڑی اگر ہم لے کر کے آتے ہیں, آپ کو اس پہ کمی کیا آتی ہے, آپ کو پرچیز کاسٹ اس کی جسٹ کم ہوتی ہے. صحیح. لیکن اگر اب ہم بات کرتے ہیں کسٹم کی, تو کسٹم کی ڈیوٹی بھلے وہ 100% ایکوریٹ ہو, ٹھیک ہے, یا اس کے اگر کچھ چیزیں اگر کوئی ڈیمیج بھی ہیں, بونٹ, دروازہ, وٹ ایور کچھ بھی اگر ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائپ کی, تو اس کی لیکن کسٹم کی ڈیوٹی پوری لگتی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ طاہر بھائی. اور ہم لوگ ناظرین بات کر رہے ہیں ڈیمیج گاڑیوں کی, انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. آپ لوگ دیکھتے رہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے ہماری ڈسکس چل رہی تھی ڈیمیج گاڑیوں پہ. جی بلال, ڈیمیج گاڑیوں کے حوالے سے تو خیر میں نے کچھ بتا دیا ہے. اچھا, دوسری ایک چیز ہے کہ کچھ گاڑیاں بہت سی جو ہمارے پورٹ کے اوپر اسٹک بھی ہیں اس وقت ابھی, اور جو عمومی طور پہ رہ جاتی ہیں. اب لوگوں کو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور خاص کر جو ہمارے وہ امپورٹر جو گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے پراپر ڈاکومنٹس ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں. صحیح. گاڑیاں وہ امپورٹ کر لیتے ہیں, کمپلیٹ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں, پراپر ان کی پیمنٹس کا سسٹم جو ایک ہونا چاہیے, جو بینکنگ چینل کے ذریعے ہونا چاہیے, وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جب یہ گاڑیاں جب ڈیلے ہوتی ہیں, جب پورٹ پہ جب یہ اسٹک رہتی ہیں, تو اس میں ڈیمریجز اینڈ اسٹوریج شپنگ لائن کا اور پورٹ کا وہ اتنا زیادہ لگ چکا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ بہت سی ابھی آپ دیکھیں جو لسٹ آپ کے پاس جاتی ہے آپشنس کی, اس میں بہت سی گاڑیاں آپ کی لگژری گاڑیاں جو اس وقت وہاں پر پورٹ پہ موجود ہوتی ہیں, ان کا جو بیسک ایک ریزن ہوتا ہے ایک تو ڈاکومنٹیشن ایشوز. اچھا, اگر وہاں کمپلیشن کی طرف اگر ہم جاتے بھی ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ڈیمریجز اور اسٹوریج وہ اتنی ہیوج ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو نکالنے کی پوزیشن ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر, اور الٹیمیٹ پھر وہ جاتی ہیں اسٹوریج اس میں آکشن کے اندر. پھر وہ نہیں طاہر صاحب نہیں جاتی آکشن کے اوپر, میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب کچرا ہو جاتی ہیں, گل سڑ جاتی ہیں. دیکھیں وہ گل سڑ پہ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں وہ گل سڑ جو جاتی ہیں نا وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے. وہ گاڑیاں آپ کی اسمگلڈ گاڑیاں آ جاتی ہیں سم ٹائم, ٹھیک ہے, یا آپ کے ان کے پارٹس کے اوپر ٹیمپرڈ ہوتے ہیں وہ. اچھا, صحیح. وہ گاڑیاں کسٹم ان کو بالکل ہولڈ کر دیتا ہے, وہ آکشن میں نہیں جاتی ہیں پھر والی گاڑیاں. لیکن وہ گاڑیاں جن میں کسٹم کے معاملات ہوتے ہیں, جن میں کسٹم ڈیوٹیز کے ایشو آ جاتے ہیں, ہم کیلکولیشن کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کہیں سے کہیں جا چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اس بحث کے اندر ابھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس درمیان میں مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے لوگوں کے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد وہ گاڑیاں اپنی ورتھ کھو دیتی ہیں. ڈیٹینشن ڈیمریجز وہ اتنے ہیوج ہوتے ہیں کہ وہ بائر کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پے کر سکے. تو اس لیے وہ گاڑیاں ایکچولی جاتی ہیں جو ڈیمریجز میں جاتی ہیں وہ گاڑیاں. اس کے بعد جو آکشن میں ان کا الٹیمیٹ جو ایک آپشن آتا ہے ہمارے پاس, وہ آتا ہے آکشن. پھر وہ آکشن میں گاڑیاں جاتی ہیں. جو آپ جن گلی سڑی گاڑیوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو پورٹ پہ ہماری نظروں میں بھی رہتی ہیں, ظاہر سی بات ہم لوگ کا ہر وقت کی موومنٹ ہے ہماری,
تو وہ گاڑیاں جو گلی سڑی کی آپ بات کر رہے ہیں جو 10 سال سے شاید کھڑی ہوئی ہیں اس وقت گاڑیاں، ان کی کنڈیشن یہی ہے کہ ہاں جی وہ ٹوٹلی لیگل ایکٹیویٹی کے ساتھ ہیں، وہ ٹیمپرڈ نمبر ہوں گے ان کے، اس بغل کنڈیشنز ان کی ہوگی، صحیح ہے، وہ گاڑیاں بالکل. اور اچھا اس میں بتا دوں بہت لگژری گاڑیاں سب موجود ہیں، صحیح، بہت ہے کاسٹلی گاڑیاں، بہت لگژری گاڑیاں پورٹ کے اوپر اس وقت موجود ہیں اس وقت ابھی، جو بالکل ختم ہو چکی گاڑیاں اس وقت ابھی. صحیح صحیح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور ناظرین جو ہمارا بزنس کا سیگمنٹ ہے نا، اور جو ان کو لیڈ کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، ماشاء اللہ ان کے پاس جو اتنی انفارمیشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پورے مہینے بھی لیتے رہتے ختم نہیں ہوگی. جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خوبصورت سے ٹاپک کے ساتھ، تو کیوں نہ ناظرین خوبصورت سی آواز اس میں شامل کریں. اور طیبہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ جی. اور ناظرین ایک بار پھر سے ہم اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس سیگمنٹ میں ہم نے پورے مہینے آپ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اس سیگمنٹ کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کو موضوع بھی بتایا تھا، ٹاپک بھی بتایا تھا. جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا وہ تھا فلو. فلو پہ ہم نے بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کن کن وجہوں سے فلو ہوتا ہے. اب اس کے اندر ہم سوال ایڈ کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی جانب ایک بار پھر سے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ فلو تھا. فلو کا آپ نے بتایا کہ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، سب چیزیں کیا. اچھا ڈاکٹر، سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں اور ان کو فلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوپہر تک وہ فلو ختم ہو جاتا ہے. بالکل صبح اٹھنے کے بعد ان کو فلو رہتا ہے. اور سوال کا جو مین مقصد یہ ہے کرنے کا کہ ایک جو شخص ہے ان کو جو فلو ہے اور ان کے فلو کی وجہ سے ان کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. جی جی بلال، دیکھیں ہم نے ابھی ڈسکس کیا فلو اور الرجی. جی. تو یہ صاحب جو بھی ہیں، جی، پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے کوشچن کیا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہماری سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ فلو اور الرجی دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ان صاحب کو الرجی ہے، مے بی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سائنوزائٹس کی وجہ سے ہو، جس کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں. تو کائنڈلی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نوسٹلز کو خاص کر کے، ایک تو سائنس کا اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، سیکنڈ اپنے نوسٹلز میں جو ہے آئلنگ کریں، مطلب اپنے فنگر ٹپ سے جو ہے آئل لگا سکتے ہیں. اور دوسرا کوئی سا بھی ہو، اس میں تو دیکھیں بیسک آپ کے پاس سرسوں کا تیل ہے، کوکونٹ آئل ہے، آلیو آئل ہے، پیٹرولیم جیلی ہے، مطلب اس کو تر رکھنا ہے اپنے. جی پیٹرولیم جیلی بھی ایزیلی لگا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا نظام بنایا گا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں غذا جو ملتی ہے وہ ناف سے ملتی ہے، جسے ہمیں ٹمی بٹن کہا جاتا ہے. تو رات میں کوشش یہ کریں آپ کہ آپ اس میں ہلکی سی آئلنگ کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ڈرائنس نہیں ہوگی، آپ کے لپ جو ڈرائی ہو جاتے ہیں اس میں کافی حد تک بہتری ہوگی. اور آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے سورج نکلتا ہے تو وہ چیز آپ کی فلو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسک یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں تو بہتر رہے گا. نہیں سمجھ میں آتا آپ کے تو آپ نیئر اباؤٹ کسی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تو مزید وہ آپ کو اور اس میں گائیڈ کر دیں گے. چاہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. صحیح، جزاک اللہ ڈاکٹر. اچھا اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی بتا دوں کہ اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کاوے کا استعمال رکھیں. کاوا پی سکتے ہیں آپ. یخنی کا استعمال رکھیں جس کے ہم لوگ جو ہیں کافی حد تک دور ہو چکے ہیں. یہ ہم سب کے لیے میسیج بھی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ کاوا استعمال کریں. دیسی چیزیں جسے کہا جاتا ہے آرگینک. کاوے کے ساتھ یخنی ہے، اور یخنی اگر استعمال کرتے ہیں تو دیسی چوزے کا استعمال کریں. دیسی مرغی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ اکثر ہم جو ہے فش یوز کرتے ہیں تو اس کا جو سر کا پارٹ ہوتا ہے ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ اس کی یخنی بنائیں تو وہ آپ کے گلے کے لیے، آپ کے فلو کے لیے، آپ کے گٹ پرابلمز کے لیے، آپ کے اسٹمک کے لیے بہت بہترین چیز ہے. بالکل. اچھا جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائیں کیا یہ سیم چیزیں بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مدرس کو چاہیے کہ بچوں کو دینا چاہیے. ہمارے یہاں خاص کر کراچی میں جو ابھی کلائمیٹ چل رہا ہے، جو موسم چل رہا ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، ماڈریٹ ہے. رات میں اگر ٹھنڈ ہے تو دن میں گرمی ہے، اور شدید قسم کی گرمی ہے.
दिन में गर्मी है तो रात में फिर ठंड हो जाती है, तो इसमें जो है ना काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करें कि यूज़ करें उसको तो बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है, वो किसी का नहीं है हमारे पास, तो मेरा अपना सवाल है। अभी आपने पहले वाले सेगमेंट में आपने कहवा का बहुत जिक्र किया था कि हम मेडिसिन से दूर रहें और कहवा का इस्तेमाल करें, तो मुझे ये बताएं कि कहवा कौन सा होना चाहिए? कुछ कहवा का कोई रेसिपी आपके पास है? क्योंकि माशाल्लाह से नाज़रीन हमारे पास रोज़ कहवा आता है, जो कि बहुत मैंने कभी लाइफ में ऐसा कहवा नहीं पिया, और लास्ट ईयर पिया था और अब पी रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर साहब कहवा कौन सा है और क्या उसकी रेसिपी है? और थैंक यू सो मच कि आप भाभी भेजती हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको, और आप कहवा भेजती हैं, माशाल्लाह से ये आपका प्यार है, अल्लाह ताला सलामत रखे। जी भाभी। जी, ये क्रेडिट मेरी मिसेस को जाता है माशाल्लाह से, और ये कहवा वही बनाती हैं। और इसकी रेसिपी में तो बेसिक हम तो KPK से ताल्लुक़ रखते पठान लोग हैं, तो हमारे ग्रीन टी इस्तेमाल की जाती है। अब उस ग्रीन टी को तो हम तो यूज़ कर रहे थे काफ़ी अरसे से, लेकिन उन्होंने जो है इसमें मज़ीद क्या कह सकते हैं कि उसको जिद्दत लेकर आ गए, और उसमें टेस्ट में बहुत फ़र्क लेकर आए कि वो इसमें लेमन भी ऐड करती हैं, इसमें काला नमक भी ऐड करती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो इसमें देसी कहते हैं गुड़, अच्छा बिल्कुल, जो उसमें वो ऐड करती हैं कि तो ये उसी की रेसिपी है, और वही माशाल्लाह से जो है आप लोग यूज़ कर रहे हैं। और आज इसका फीडबैक तो आप लोग मुझे देंगे। बिल्कुल, फीडबैक ये है कि देखिए हम ऑन योर थैंक यू सो मच कह रहे हैं, और इसी तरह से आप हमें कहवा देते रहें, हम आपको दुआएं देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और हम आते हैं अरसलान अत्तारी, हमारे पास हैं इस्लामिक स्कॉलर, और हम एक छोटा सा सवाल करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा है, और उसी में आपका मैसेज भी होगा और जवाब भी होगा। हमारा जो मौजू था नमाज की फजीलत थी, तो कज़ा नमाज का क्या हुक्म है, इसमें इसका जवाब भी दे दें और प्लीज़ साथ साथ मैसेज भी अपना दे दें। कज़ा नमाज से मुराद पहले ये है कि टाइम गुजरने के बाद जो नमाज पढ़ी जाए उसे कज़ा नमाज कहते हैं। अक्सर लोग ये भी माइंड में आता है कि अगर जोहर की जमात गुजर गई अब उसके बाद वो पढ़ रहा है तो उसको वो कज़ा नमाज कहेंगे, तो उसको बिल्कुल कज़ा नमाज नहीं कहेंगे। टाइम गुजरने के बाद जो नमाज अदा की जाएगी उसको कज़ा नमाज कहेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई नमाज कज़ा करके बढ़ता है तो उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि जब भी हम नमाज पढ़ें तो वक्त के साथ पढ़ें, ताकि वो हमारी कबूलियत का जरिया भी बने और हमारे लिए जरिया निजात भी बने। जज़ाकल्लाह। और बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज भी दिया है कि जब भी आप नमाज पढ़ें टाइम पे पढ़ें। ताहिर भाई की जानिब आते हैं। ताहिर भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बिलाल, बिल्कुल नमाज के ऊपर बात है तो यकीनी तौर पे मैं भी यही कहूँगा, हाँ जी, नमाज पंजगाना जो है उसको बाजमात अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और ये माह रमज़ान जो है इसको ज़ाया ना करें। बिल्कुल ऐसे इसको ज़ाया ना करें। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ और समझता हूँ कि हाँ जी, इस महीने के अंदर भी वो इस महीने को बर्बाद कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो उसकी वजह ये कि रातों को जागते रहना, पूरे टाइम सहरी तक जागना और उसके बाद पूरा दिन सोना। जी बिल्कुल, ये समझे कि पूरा महीना ख़राब करते हैं लोग अपना। बिल्कुल ठीक है। उनके साथ भी रिक्वेस्ट है कि महीने की अहमियत को समझिए, जो हुक्म है इस महीने के लिए खास कर उसको फॉलो कीजिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज है कि नाज़रीन टाइम ज़ाया करें नहीं, आप नमाज पढ़ें और तैयबा की जानिब जाएंगे। छोटा सा मैसेज आपसे चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिलाल, मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से गुफ्तगू हो रही थी जी, मैं उस हवाले से बस छोटा सा पैगाम ये दूंगी कि मैंने कुछ दिनों पहले भी एक मैसेज दिया था कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें और ओल्ड एज हाउसेज जो है ना उसको बंद कर दें खुदारा। अभी मैंने जब कुछ देर पहले मुझे मालूम पड़ा कि जिस शख्स ने मुझसे रब्ता किया था अपने वालिदैन के हवाले से, पहले कुछ दिनों पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, आज उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया और वो दोनों मुकीम थे ओल्ड एज हाउस में। तो खुदारा मैं आप तमाम लोगों से कहूँगी कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मेरे बाबा नहीं है इसलिए मुझे पता है कि क्या तकलीफ होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब। जी, नमाज के हवाले से मैं आज का मैसेज दूंगा कि नमाज का अरसलान अत्तारी साहब ने बड़ा प्यारा वो कहा कि कज़ा नमाज को जो है ना कोशिश ये करें कि ना पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसके हवाले से मैं ये आज मैसेज दूंगा कि मौत से पहले इलाज है, मौत के बाद इलाज नहीं है। तो काइंडली नमाज के हवाले से भी यही हुक्म है कि वक्त निकाल कर अगर आप पढ़ेंगे तो वो कज़ा नमाज कहलाएगी। कोशिश ये करें कि वक्त पर पढ़ें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। और अभी हम जाएंगे नात की जानिब, एक नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं, उसके बाद नाज़िर फिर हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मेरे जितने तमाम मेहमान यहाँ पे बैठे हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ट्रांसमिशन में आते हैं और ख़ूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, खूबसूरत आवाज़ शामिल करते हैं और हमारी ट्रांसमिशन को महका देते हैं। नाज़रीन, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाअल्लाह कल एक बार फिर से आपके सामने पेश रहूँगा खूबसूरत से मेहमानों के साथ, खूबसूरत से टॉपिक के साथ। जब तक आप देखते रहें ट्रांसमिशन सैर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़।
جی تیمور بھائی جی سب سے پہلے ہم اپنے گفٹنگ پارٹنرز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، موسیٰ گوٹ فارم کا، گوٹ اینڈ کوٹل فارم کا، اور حبیب ہومیو کلینک HHC کا آپ کا شکریہ، اور ہم اپنے تمام سپورٹنگ اسٹاف، کیمرہ مینس اور ایڈیٹرز، اور خاص طور پر ہمارے پروڈیوسر غلام محی الدین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، بنو یوتھ کی آواز کا شکریہ کہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل ایک دفعہ پھر آپ سے اسی وقت اسی چینل پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔